اللہ نہ کرے کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آئے گا تو آپ اس شہر میں لاشیں بھی نہیں اٹھا سکیں گے. جس دن یہ 111 بریگیڈ جو پرائم منسٹر ہاؤس جاتی ہے نا, ان لوگوں کے گھر آ جائے جنہوں نے اکنامک سبوٹاج کیا ہے. کراچی میں غیر قانونی تعمیرات ہے, اس کے پیچھے اکثر بلڈرز کا نام آتا ہے. میں مافیا نہیں, میں کہتا ہوں وہ کرمنلز ہیں. جب آپ نے سسٹم کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا ہو تو آپ کی ایک فائل 5 سال میں بھی نہیں ہوگی. اس کام میں انفارچونیٹلی بہت سارا گرے شامل ہو گیا. اتنے لوگ نارکوٹکس والے کے پیچھے نہیں ہوتے جتنے بلڈرز کے پیچھے ہوتے ہیں. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ لوگ اپنے ممبران کے خلاف بالکل ٹھنڈ پروگرام, کوئی کارروائی نہیں ہوتی. اربوں روپے کے پلاٹ قبضہ ہو جاتے ہیں. قبضہ کرنے والے ہم سے زیادہ مضبوط ہیں. جب میں نقشہ پاس کراتا ہوں تو قانون سے پاس کراتا ہوں نا, تب میں کس بات کے 5-7 کروڑ روپے دیتا ہوں. آباد کو بھی اگر دیکھا جائے تو آباد کے اوپر بھی کئی سوالات اٹھتے ہیں نا. چیئرمین نیب نے کہا کہ حسن تمہارے بہت سے لوگ زمینوں کے معاملات میں انوالوڈ ہیں. 90% کام بغیر اپروول ہو رہا ہے. آپ سمجھیں, اور یہ پیسے بیچ میں سے جا رہے ہیں کہیں اور. غیر قانونی تعمیرات میں جو ملوث بلڈرز ہیں ان کے نام عوام کے سامنے لانے کے حق میں ہیں. ملک ریاض کو ملک ریاض بنانے والے تو آپ اور ہم ہیں نا. اگر آپ سے نہیں چلتا نا کراچی, کسی کو دے دیں لیز پہ. اچھا, بیوروکریسی نے ناک میں دم کر دیا ہے کاروباری لوگوں کے. جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں جوڈیشل ریفارمز. دیکھنا چاہتا ہوں کہ غلط کرنے والے کو سزا ملے. دیکھیں, نہیں تو پھر ہم جیسے لوگ یہاں کام نہیں کر سکیں گے. وہ کہتے تھے کہ ایئر فورس کا پلین لے کے ساری بلڈنگیں اڑا دو. سندھ کا مقدر بہتری میں تبدیل کرنے میں ہم وہ کردار ادا کر سکتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کو شاید NFC ایوارڈ سے کچھ لینا ہی نہیں پڑے. مجھے فیلڈ مارشل سے بہت امید ہے آنیسٹلی, کیونکہ ان کے پاس بہت اختیار ہے. آپ کو سندھ بھر کے پانی کے ایشوز کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اگر یہی حالات چلتے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی نسلیں آپ کو ہم کو بدوائیں دیں گی. والد صاحب نے بھی کبھی مجھ سے مارکس نہیں پوچھے. آنیسٹلی انہوں نے پوچھا اسکور کیا, آؤٹ کتنے کیے. السلام علیکم. سایہ پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حمید سومرو, اور مجھے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے ایک ایسے کراچی آئٹس کو اور ایک ایسی شخصیت کو میں آج آپ سے ملوانے جا رہا ہوں جو یقیناً نہ صرف اپنی کمیونٹی کے لیے باعث فخر ہیں, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کئی معاملات میں جتنا بولڈ انداز میں, جتنا بہادرانہ طرز عمل ان کا میں نے لائف میں دیکھا ہے, وہ شاید کم لوگوں میں ہوتا ہے. کیونکہ خاص طور پہ بزنس کمیونٹی اور تاجر کمیونٹی, بلڈر کمیونٹی کے لوگ بہت کم بولتے ہیں, اور اگر تھوڑا بہت بولتے ہیں تو ڈر کے بولتے ہیں کہ کہیں کوئی بڑا ادارہ ناراض نہ ہو جائے, کوئی مائل نہ کر جائے. لیکن اس شخص کو میں نے اوپنلی بولتے دیکھا ہے, اور مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ کراچی کا یہ بیٹا جو ہے نہ صرف اپنی کمیونٹی کی بہتر نمائندگی کر رہا ہے, بلکہ کراچی کے جو مسائل ہیں اور جو کراچی کے جو عوامی ایشوز ہیں اس پر وہ کھل کر بات کرتا ہے. جی ہاں, ہمارے ساتھ آج موجود ہیں آباد جو بلڈر ایسوسیشن آف بلڈرز جو تنظیم ہے کراچی کی, اس کے چیئرمین محمد حسن بخشی صاحب. حسن بخشی صاحب, میں سب سے پہلے آپ کو سایہ پوڈ کاسٹ میں ویلکم کرتا ہوں. اور حسب روایت, کیونکہ میری ایک روایت رہی ہے کہ میں پوچھتا ہوں کہ جو میرا مہمان ہے اس کو اکثر لوگ نہیں جانتے. نام سے تو واقف ہوتے ہیں, چہروں سے بھی واقف ہوتے ہیں, لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اگلا جو شخص ہے یہ کیا ہے, اور اس کو آپ کا تعلق کہاں سے ہوا, بنیادی تعلیم کہاں حاصل کی, اور اس موجودہ جس فیلڈ میں آپ ہیں کیسے آئے؟ خاندانی پیشہ ہے یا شوق تھا؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج مدعو کیا. دیکھیے, آئی ایم بورن ان کراچی, براٹ اپ ان کراچی, اسٹارٹیڈ ان کراچی. مائی اسکول واز سینٹ پیٹرک ہائی اسکول. میرا اسکول سینٹ پیٹرک ہائی اسکول تھا. میرا کالج گورنمنٹ کامرس کالج تھا, اور پھر میں نے لاء کیا SM لاء کالج سے. اور میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا when I was 19 years old and I had 3 sisters. So میرے کو شوق تھا کہ بار ایٹ لاء لنڈن سے کروں, بٹ ان کی ایک انٹائملی ڈیتھ کی وجہ سے, اور چونکہ ایک ہی بیٹا تھا میں, تو مجھے یہاں اپنا کاروبار کنٹینیو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ شہر کی, صوبے کی, اس ملک کی بہتری میں کچھ اپنا رول پلے کروں. اس کے بعد یہیں کاروبار کر رہے ہیں, یہیں سے سب کمایا, تجربہ سیکھا, جو آپ نے کہا تھوڑی بہت عزت کمائی, اور کوشش کر رہے ہیں کہ اب اس شہر, اس صوبے اور اس ملک کو کچھ ریپے کریں. آپ کی بات سے تو یہی محسوس ہوا کہ آپ کا خواب تھا وکیل بننا, بڑا قانون دان بننا, لیکن
ذاتی وجوہات کی بنیاد پہ وقت کی ستم ظریفی کہیں، حالات کہ اللہ پاک کی رضا کچھ اور تھی تو آپ جو ہے اس فیلڈ میں آئے. تو اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دور جو یو ٹرن والا آپ کا تھا، جہاں آپ نے اپنے خواب کو دفن کیا اور ایک نئے سفر سے شروع ہوئے، وہ مشکل ترین دور تھا. نہیں، میرے خیال میں خود راہیں اور راستے اللہ بناتا گیا. میٹرک تک میں سینٹ پیٹرس کا اسکول کا کیپٹن بھی تھا اپنے کلب کا. میرا واحد پیشن تھا ٹیسٹ کرکٹر بننے کا. اور میرے والد صاحب نے بھی کبھی مجھ سے مارکس نہیں پوچھے. آنیسٹلی انہوں نے پوچھا اسکور کیا آؤٹ کتنے کیے. کئی بار ہم نے ان کو جھوٹ بھی بولا کہ 4 آؤٹ کر دیے، کیونکہ ہم ان کو لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے تھے. اس کے بعد کالج میں آئے، اور کالج میں آنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، تو پھر صرف اپنے کام میں لگ گئے. بس دوسرا خواب کرکٹر بننا تھا؟ پہلا خواب کرکٹر تھا، میرا بھی اور میرے والد کا بھی. اچھا. اور میرے والد صاحب KCCA کے وائس پریسیڈنٹ بھی تھے، سو ان کو بہت شوق تھا. اور میرا ایز انسان خواہش تھی کہ ان کا شوق پورا ہونا چاہیے. بٹ وہ موقع نہ اللہ نے لائف ان کو اتنی دی، نہ مجھے موقع ملا. پھر ہم کاروبار میں لگے، اینڈ آئی انجوائڈ مائی ورک. مجھے کوئی وہ ریگریٹس نہیں ہے. میں اپنے بچے کو ضرور کہتا ہوں کہ تم لا کرو، جو باپ اپنے خود نہیں کر سکتا ہے اور وہ اپنے بچے کو کہتا ہے. میرے والد صاحب نے بھی سینٹ زیویئرس کالج بامبے سے لا کیا تھا. پریکٹس انہوں نے بھی نہیں کی، میں نے بھی نہیں کی، شوق کیا. آپ کے خواب آپ کے بچے پورے کریں گے؟ ہوپ سو. اچھا سر، اب ہم آتے ہیں باتوں پہ. تو عوام میں جو بلڈر مافیا کی ایک اصطلاح خاص طور پہ عام ہو چکی ہے، یہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس تاثر کا ذمہ دار خود بلڈر ہے یا کوئی اور؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سب سے اچھا نوبل جو پروفیشن ہے وہ ڈاکٹر کا. ڈاکٹر لوگوں کا علاج کرتا ہے. ڈاکٹر کے پاس کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کے پاس ڈگری ہوتی ہے 4-5 سال کی، جس سے وہ علاج ڈاکٹر کہلاتا ہے. اور وہی آدمی کسی کا علاج کرے جس کے پاس ڈگری نہیں ہو، تو اس کے لیے ایک لفظ ہے انگلش کا، مجھے ابھی ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا ہے پر آ جائے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارا پروفیشن ہے، کسی کو گھر دینا، کسی کا گھر بنا کے دینا، کسی کے خواب پورے کرنا، اس سے اچھا اور اس سے نوبل پروفیشن نہیں ہے. یس، جیسے ہر سوسائٹی کے ہر اس میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے اس میں بھی اچھے برے لوگ ہیں. اور چونکہ حالات، یہ معاملات ایسے ڈیفیکلٹ ہو گئے ہیں، ریگولیٹری اتھارٹیز کے معاملات. میں صبح ایک اسلام آباد کی میٹنگ میں تھا، تو میں نے یہ کہا کہ پورا ایکو سسٹم الٹا ہو گیا ہے. اس میں پڑھے لکھے کارپوریٹ سیکٹر کے بچے نہیں آ رہے ہیں اس کاروبار میں. اس میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو سسٹم کو سرکموینٹ کرنے کو اپنی پرائیڈ بھی سمجھتے ہیں اور اس کو ڈویبل بھی سمجھتے ہیں. اگر ہم نے اس میں اچھے لوگ لانے ہیں اور اس پروفیشن کو دوبارہ اپنا وقار دلانا ہے، تو ہمیں کچھ چیزوں میں تبدیلی کرنی پڑے گی، ڈیجیٹلائزیشن کرنی پڑے گی، مین ٹو مین کانٹیکٹ ختم کرنا پڑے گا. اور جو مافیا ہے نا، مافیا دیکھیں، میں مافیا نہیں، میں کہتا ہوں وہ کرمنلز ہیں. آپ چلے جائیں دہلی کالونی میں، آپ منظور کالونی میں، آپ لالو کھیت میں، ناظم آباد میں 40-40 گز پہ 10-10 مالے بلڈنگیں بن رہی ہیں. نہ کوئی پراپر سپروائزر ہے، نہ کوئی کنسٹرکشن مٹیریل ہے، نہ کوئی آرکیٹیکٹ ہے، نہ کوئی انجینئر ہے. اینڈ دیز بلڈنگز آر گوئنگ ٹو فال لائک پیک آف کارڈس. یہ کیوں بن رہی ہیں؟ کیونکہ ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے اور ایک بہت بڑی گریڈ ہے، لالچ. اور اس لالچ کی وجہ سے یہ وہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں، یا ہم میں سے بھی جو لوگ وہ کام کر رہے ہیں، یہ موت کے سوداگر ہیں. یہ اللہ نہ کرے کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آئے گا تو آپ اس شہر میں لاشیں بھی نہیں اٹھا سکیں گے، آپ کے پاس ایمبولینس بھی نہیں ہوگی، ایکسیس بھی نہیں ہوگا. تو ہم سب کو، ذمہ دار لوگوں کو، جس کی جتنی اتھارٹی ہے اس کی اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے. جاگنا چاہیے، فی الفور اس کو کام کرنا چاہیے اور لوگوں کے لیے آسانیاں دینی چاہیے. اچھا، جو کراچی میں غیر قانونی تعمیرات ہے، اس کے پیچھے اکثر بلڈرز کا نام آتا ہے. کیا آباد اس حقیقت سے انکار کرتی ہے؟ آپ پہلے تھوڑا سا مجھے بتائیں، غیر قانونی تعمیرات آپ کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ میرا سوال آپ سے ہے. غیر قانونی تعمیرات مختلف شکلوں میں موجود ہے. جیسے ایک تو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ کچی آبادیوں میں یا کچھ چھوٹے بڑے علاقوں میں، لیکن ایک اب جیسے نسلہ ٹاور کا معاملہ تھا، ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ نہیں تھی، کچھ اور معاملات تھے، تو اس طرح کی ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں، ہم پہلی بات کریں، اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. جو آپ نے کہا کہ یہ کچی آبادیوں میں بن رہی ہیں یا بغیر اپروول بن رہی ہیں ایلیگل، اس میں ہمارے ممبر شامل نہیں ہیں.
ہمارے ممبر آباد کا ممبر کون ہے؟ جس کے پاس NTN ہے وہ فائلر ہے اور اس کے پاس بلڈر لائسنس ہے فرام SBC ہے، وہ ہے آباد کا ممبر کا سندھ کی حد تک، اور پورے پاکستان میں بھی جس کے پاس NTN ہے اور فائلر ہے وہ آباد کا ممبر ہے۔ یہ جو کچی آبادیوں میں انلیگل انتھرائز بلڈنگ ہے اس میں ہمارے ممبر شامل نہیں ہے۔ آپ نے مثال دی نسلا ٹاور کی، دیکھیں نسلا ٹاور کی 18 NOC ہوئی تھی۔ نسلا ٹاور کا 150 گز پلاٹ وہ کہتے ہیں کہ روڈ اس نے اپنے اندر لے لیا تھا اور اس کو ڈیمولش کر دیا گیا۔ اسی دوران 18,000 ایکڑ بحریہ ٹاؤن فیس لگا کے اس کو ریگولائز کر دیا گیا، بنی گالا فیس لگا کے ریگولائز کر دیا گیا، کانسٹیٹیوشنل ایونیو 1 اسلام آباد فیس لگا کے ریگولائز کر دیا گیا۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو ریگولائز کر سکتے تھے تو ہم اس 150 گز کو بھی ریگولائز کر سکتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت زیادتی ہوئی ہمارے جسٹس گلزار صاحب کی طرف سے، یہ جو انہوں نے ججمنٹ دیا، آج تک وہ لوگ پریشان ہیں۔ اس کے پیچھے کہانی کیا تھی ایکچوئل؟ کہتے کہ اس کے پیچھے کوئی کہانی بھی تھی، کوئی جج صاحب نے کوئی فلیٹس وغیرہ بھی مانگے تھے، مختلف ریومرز پتہ نہیں کس کس قسم کے، تو آپ کو تو پتہ ہوگا، آپ کو تو بلڈر نے بتایا ہوگا جو متاثر بلڈر ہے۔ دیکھیں متاثر جو بلڈر تھا اس کا انتقال ہو گیا، بٹ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج میں سمجھتا ہوں ایگو اس وقت اگر آپ جسٹس گلزار صاحب کی کورٹ اٹینڈ کرتے ہوں گے، میں کرتا تھا، وہ کہتے تھے کہ ایئر فورس کا پلین لے کے ساری بلڈنگیں اڑا دو، آئی وانٹ کراچی ایز اٹ واز ان 1950s۔ تو اس وقت کراچی کی پاپولیشن پوری دنیا میں تو کسی شہر کو آپ اس طرح نہیں کر سکتے، تو یہ ہو نہیں سکتا نا۔ سو ہم نے بہت کوشش کی کہ ان کو سمجھائیں کہ اس وقت کی پاپولیشن تھی 4 ملین، آج کی پاپولیشن ہو گئی 30 ملین، فرق ہو گئی نا چیزیں۔ اور پورے پاکستان میں کمرشلائزیشن کھلا ہے، صرف کراچی واز کلوز دس ٹائم۔ ابھی کورٹ نے ریلیف دیا ہے، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے۔ سو وی کانٹ اینڈ وی شوڈ ناٹ اینڈ وی ول ناٹ الاؤ اینی بڈی ٹو ٹریٹ کراچی ان اے ڈفرنٹ وے دین دا انٹائر پاکستان اینڈ سندھ۔ بٹ میں سمجھتا ہوں صرف ایگو تھا۔ اچھا، صرف ایگو تھا۔ اچھا سر، سسٹم کا نام آتا ہے، سسٹم کا جب ذکر ہم سنتے ہیں نا تو اس میں 2 چیزیں سامنے آتی ہیں، خاص طور پہ شہری ادارے اور بلڈرز۔ تو یہ سسٹم کیا ہے؟ یہ سسٹم کو آپ کن الفاظ میں ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں سسٹم وہ ہے کہ جہاں پر جب آپ نے سسٹم کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا ہو تو آپ کی ایک فائل 5 سال میں بھی نہیں ہوگی۔ اچھا، آپ نے سسٹم کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تو آپ کی فائل شاید 15 دن میں ہو جائے گی۔ سسٹم وہ ہے جو افسران کی پروموشن پہ، افسران کی ہائرنگ پہ اور افسران کی پوسٹنگ پہ اپنا رول پلے کرتا ہے۔ اچھا، دس از واٹ از کالڈ سسٹم۔ ہمارے یہاں سسٹم سندھ میں اسپیشلی بہت بدنام ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں اب صرف کنسٹرکشن ریلیٹڈ بات کروں جی، تو ایسا نہیں ہے کہ CDA میں نقشہ فری پاس ہوتا ہے، CDA یعنی کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ایسا نہیں ہے LDA میں نقشہ فری پاس ہوتا ہے، یعنی لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، وہاں بھی بخشش دینی پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ SBCA میں نقشہ فری پاس ہوتا ہے، بٹ وہاں جو پیسے دینے پڑ رہے ہیں وہ بہت قدراً کم ہیں بنسبت جو یہاں دینے پڑ رہے ہیں۔ تو یہ جو پرابلم ہے، اور مجھے ایسی بھی فیلنگ ہے، دیکھیں آئی شوڈ بی آنیسٹ وتھ واٹ ایور آئی سے، کہ بدنامی زیادہ ہو گئی، نیچے والے اس کو زیادہ انکیش کر رہے ہیں، نیچے والے اس کو شاید اوپر کہیں جہاں اس کا شیئر پہنچنا اتنا شیئر بھی نہیں پہنچ رہا ہے، کیونکہ ایک چیز سب کے لیے اوپن ہو گئی نا، سب کے لیے اوپن ہو گئی۔ بٹ دنیا میں چاہے US ہو، UK ہو، یورپ ہو، کرپشن تو ہمیشہ تھی اور ابھی بھی کسی حد تک ہوگی۔ انہوں نے کیسے قابو کیا اس کو؟ قابو ایسے کیا، چیزوں کو ڈیجیٹلائز کر دیا، ہیومن ٹو ہیومن کانٹیکٹ ختم کر دیا، ون ونڈو کر دیا جی، اور لینڈ ریکارڈ کو بھی ڈیجیٹلائز کر دیا۔ فرض کریں میرا نقشہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ میرے سے رابطے میں ہی نہیں ہیں، آپ آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کر سکتے مجھے کون ہوں میں، کیا بات کریں گے آپ اس کی؟ میں دبئی میں مثال دیتا ہوں، میرے بہت سے بلڈر کام کر رہے ہیں۔ میں جب دبئی گیا تو میں نے کہا کہ مجھے یہاں کی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تو دکھائیں۔ یقین مانیں ان لوگوں نے مجھے دعوت دی تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں کہاں ہے،
Nobody knew where the building control authority is. اچھا. وہاں کا آرکیٹیکٹ کنسلٹنٹ نقشہ بناتا ہے, آپ کو اپروو کراتا ہے, آپ کے پاس کہ یہ بنا رہا ہوں, وہ خود اپروو کر کے لے آتا ہے. ایک پیسہ اوپر نہیں دینا پڑ رہا ہے, ایک پیسہ. ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا کیا, نیو ٹیک یونیورسٹی ہے بیسڈ ان اسلام آباد, جس کے چانسلر ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب. ہم نے NIFC کا NIFC سے مراد آپ کی یہ جو عاصم منیر صاحب فارن انویسٹمنٹ کو نہیں, وہ SIFC ہے. SIFC. میں نیو ٹیک یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں. ہم نے ان کے ساتھ کہا کہ ہم خود چاہتے ہیں کہ اس برائی سے دور ہو جائیں. کیسے ہوں؟ تو ہم نے کہا کہ یہ بلڈنگ کنٹرول کے بائی لاز AI پہ ڈال دیں, اور AI میرا نقشہ چیک کرے. اگر میں غلطی ہوں تو مجھے آبجیکشن دے دے, میں اس کو فلفل کر دوں. وائی شوڈ آئی کم ہیئر؟ AI دنیا میں AI سب کام کر رہا ہے. اور دوسری جو پرابلم ہے کہ بلڈنگ کا نقشہ کچھ اپروو ہوتا ہے, بنتی کچھ ہے, اس میں بھی پیسے شامل ہیں نا. سو اس کو بھی ڈرون ٹیکنالوجی سے مانیٹر کر لیں نا ایک بار. چلیں, ہم سیدھا ہونے کو تیار ہیں, ٹیکنالوجی لے آئیں. پھر بلڈنگ کنٹرول نے پروپوز کیا کہ نئے بائی لاز, ایک ہمارے قانون ہے کہ 20% اگر آپ وائلیشن کریں گے تو وہ ریگولائزیبل ہے, اور وہ 20% کے بجائے کہیں زیادہ ہو جاتی ہے, اور اس کے پیسے دیے جاتے ہیں. تو اس ٹائم ہمیں بلڈنگ کنٹرول میں منسٹر صاحب نے کہا کہ اس کو 0 کرتے ہیں. میں نے بولا بالکل کریں, اور اس کو ہم کرمنل افینس بنائیں گے, بلڈنگ وائلیشن کو. میں نے کہا بالکل بنائیں, پر میری ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ اگر دیکھیں بلڈنگ میں بنا رہا ہوں تو میں کنسیو کرتا ہوں کہ یار اب اس میں یہ ہونا چاہیے وائلیشن. آرکیٹیکٹ اس کو ڈرا کرتا ہے, اسٹرکچر انجینئر ڈیزائن کرتا ہے, کانٹریکٹر بناتا ہے, اور افسر مجھ سے ملا ہوا ہوتا ہے. تو ایک بلڈنگ کی FIR کٹے گی نا تو 5 لوگوں پہ کٹے گی, ناٹ اونلی بلڈر الون. آئی ایم ریڈی. یہ انڈسٹری کو میں اس وقت لیڈ کر رہا ہوں. میں نے پہلی بار کہا آئی ایم ریڈی فار 0%. بٹ مجھے بتائیے, آپ سے پوچھ رہا ہوں, یہ غلط ہے؟ 5 لوگوں کے بغیر ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اگر یہ آپ کے سامنے مارکیٹ ہے, ایک دکان ہے, روز ڈاکہ پڑ رہا ہے, ایک دن پڑ گیا تو چلیں ہو سکتا ہے. 3 سال مسلسل ڈاکہ پڑ رہا ہے, SHO سویا ہوا ہے, اس کا مقصد کہیں ملی بھگت ہے, ملا ہوا ہے, تو اس کی کنائبنس ہے. سو اس کو سزا ملنی چاہیے. تو اب اس کے بعد ہمارے بلڈنگ کنٹرول کے افسران اور ہمارے دوسرے لوگ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ جو حسن کہہ رہا ہے یہ ڈالیں یا نہیں ڈالیں. میں کہتا ہوں آئی ایم ریڈی. میں آج سے لائن ڈرا کر لیں. میں اپنے آپ کو سیدھا اپنے ممبرس کو بھی کہتا ہوں کہ یہ ہم چھوٹے سے فائدے کے لیے ہم اپنا فیوچر جنریشن تباہ کر رہے ہیں. کوئی کاروبار میں آنے کو تیار نہیں ہے. اب میں 60 سال سے میرے والد صاحب کام کرتے تھے, پھر میں کرتا ہوں. میری خواہش ہے کہ میرے بچے بھی یہ کام کریں. ایک لیگیسی بنی ہے, ڈیلیور کیا ہے, کسی کے پیسے نہیں کھائیں. بٹ اگر لوگ بولیں گے, بچے بولیں گے کہ یہ کیسا کام ہے کہ بناتے کچھ ہیں, دکھاتے کچھ ہیں, اپروول کچھ دیتے ہیں, پیون سے لے کے اوپر تک پیسے دیتے ہیں, کوئی کام تو چیز سیدھی ہے ہی نہیں آپ کی. ٹرانزیکشن ہوتی کیا ہے, ڈکلیئر کیا کرتے ہیں. سو یہ جو نئے جنریشن کے بچے ہیں, پڑھے لکھے ہیں, صاف ستھرا کام کرنا چاہتے ہیں. دے جسٹ نو بلیک اور وائٹ, گرے نہیں سمجھتے. اس کام میں انفارچونیٹلی بہت سارا گرے شامل ہو گیا ہے, اور اس گرے شامل کرنے میں بہت سے لوگوں کا بہت سارا فائدہ ہو رہا ہے. اور میں بہت اس سے کہتا ہوں, مطلب امید سے کہتا ہوں کہ ہمیں پروونشل گورنمنٹ بھی مدد کرے, ہمیں فیڈرل گورنمنٹ بھی مدد کرے, ہمیں آرمی اسٹیبلشمنٹ بھی مدد کرے. یہ آج بلڈنگ کنسٹرکشن انڈسٹری ویسے ہی ہے 20 سال پہلے جیسے اسٹاک ایکسچینج تھا, مینول روز حساب ہو رہا ہے. ہم چاہتے ہیں اس کو کوآپریٹ ادارہ بنا دیں, ساری چیزیں کمپیوٹرائز کر دیں. اور میں نے پرسوں ایک شادی میں میرے ساتھ یونس ڈھاگا صاحب تھے, اسد عمر صاحب تھے, انہوں نے کہا یار یہ کیسے ہوگا حسن. میں نے بولا آپ اونرشپ لے لیں نا, ہمیں گائیڈ کریں. وی وانٹ گڈ فیسز ٹو ٹیک اس, نیویگیٹ اس فرام دس لیول ٹو دس لیول. ہم تیار ہیں, آج مینٹلی ہم تیار ہیں کہ ہم اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں. گورنمنٹ شوڈ گیو این ہینڈ ہولڈنگ, اور گورنمنٹ کو بھی سمجھنا پڑے گا انف از انف ناؤ. جو ہو گیا, ہم یہ نہیں ماضی میں جانا چاہتے, ان کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی. لیٹ اس ٹرائی ٹو برنگ دا تھنگس بیٹر ٹو بیٹر ٹوڈے اینڈ آن ورڈس. سر آپ نے اب جیسے سسٹم کو اچھا ڈیفائن کیا اپنے طور پہ, لیکن دیکھیں بینگ اے مسلم بھی جو ہے نا, آپ کے ممبران کو یا اس طرح کے لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ رشوت جہاں لینے والا گناہ گار ہے تو رشوت دینے والا بھی گناہ گار ہے. دیکھیں وہاں پر بھی ہمارے لوگوں نے نا ایک ہیلا یا سسٹم یا بہانہ وہ نکال لیا ہے.
وہ کہتے ہیں کہ اگر میں مثال دیتا ہوں, چلے میں آپ کو مثال دوں. میرا ایک پلاٹ کا نقشہ ہے, میں آپ کو 2 ارب کا پلاٹ ہے, میں نقشہ سبمٹ کرتا ہوں, آپ افسر ہیں میرے, ڈی جی ہیں, آپ کو میں جب تک پیسے نہیں دوں گا آپ میرا نقشہ کریں گے ہی نہیں. اچھا. 6 مہینے, سال, 1.5 سال, 2 سال, 2.5 سال, میرے پہ اس 2 ارب کا بینک کا انٹرسٹ 2 کروڑ روپے مہینہ پڑ رہا ہے. 2 سال نکلے تو 48 کروڑ روپے ہو گئے. تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں کروں گا بھائی لے لو پیسے, میرا کام کر دو مہربانی. نہیں تو آپ کی تنظیمیں تو ڈائریکٹ ہیں, سی ایم سے, منسٹر سے, سب سے, تو ایسے لوگوں کی مدد کیوں نہیں کرتی کہ بھائی آپ پیسہ نہ دیں ہم آپ کی ہیلپ کریں گے؟ آپ ہمارا برج بن جائیے, آپ میرے سے کنسلٹیشن فیس لے لیجئے, سی ایم صاحب کو بولیں میں تیار. دیکھیں ایز این انڈسٹری ریپرزینٹیٹیو وی آر ریڈی. ہم کہتے ہیں ہم تیار ہیں, ہم کمپیٹ کرنے کو دبئی سے بھی تیار ہیں. ہمیں وہ انیبلنگ انوائرمنٹ دے دیں, ہمیں وہ پروسیسز دے دیں, اور پھر ہم میں سے جو غلطی ہوئی نا, جو غلطی جان بوجھ کے کرے اس کو سزا دیں, اور آپ میں سے بھی کوئی غلطی کرے جان بوجھ کے اس کو بھی سزا دیں. کوئی دیکھیں اس کیوس میں چند لوگوں کا بہت فائدہ ہو رہا ہے. اس کیوس اگر میں آپ کو بولتا ہوں میرا ایک پلاٹ ہے, آپ اس کا نقشہ فری کروا کے دے دیں, 0 وائلیشن ہے. جب میں نقشہ پاس کراتا ہوں تو قانون سے پاس کراتا ہوں نا, تب میں کس بات کے 5-7 کروڑ روپے دیتا ہوں؟ جس دن میں یہ 5-7 کروڑ روپے دیتا ہوں نا, اس دن میں بیج بو دیتا ہوں کرپشن کا, غلطی کا. ہمیں پتہ ہے اب سسٹم مطلب مل کے چلنا ہے. یہ تو میں ہر پوڈ کاسٹ پہ بات کرتا ہوں, ہم تیار ہیں. یقین مانیں میرے اندر بھی میری بہت اپوزیشن ہے, وہ کہتے ہیں یہ کیا بات کر رہا ہوں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. پر میں کہتا ہوں کہ روزی تو اللہ دے گا, ہمارے اوپر ہے ہم چوری سے لے لیں یا ایمانداری سے لے لیں. ہم گورنمنٹ کو بھی کہتے ہیں پلیز جوائن ہینڈس. اچھا, آپ کی تنظیم کے ممبران کی بہت ساری شکایات ہوتی ہیں, لوگوں سے پیسے لے لیتے ہیں, نہ فلیٹ کا قبضہ دیتے ہیں, نہ پلاٹ اس کا قبضہ دے دیتے ہیں, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, اور مجبوراً کئی لوگ پھر آپ کی آفس کا بھی رخ کرتے ہیں. لیکن اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ لوگ اپنے ممبران کے خلاف بالکل ٹھنڈ پروگرام, کوئی کارروائی نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے, ہم نے اپنے 17 یا 20 ممبر سسپینڈ کیے ہیں. یہ کب کی بات ہے؟ یہ پچھلے 2-3-4 سالوں میں. اچھا, یہ 27 ممبر سسپینڈ کیے ہیں. وہ بحال ہو کے آ گئے ہوں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں. اور 7-8 ممبر رسٹیکیٹ کیے ہیں. رسٹیکیٹ یعنی نکال دیا ہے. کیوں کیے ہیں؟ یہ اس لیے نہیں کہ وہ میری فیس نہیں دے رہے ہیں, اس لیے کیے ہیں کہ الاٹیز کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ہماری ایک کمیٹی ہے, سینئر ممبرز پہ مشتمل ہے. فارغ جمل کچھ نام لیں گے؟ نام لینا یہاں مناسب نہیں ہے. پھر بھی پتا تو چلے نا کہ لوگ تو ہوشیار ہو جائیں کہ بھئی یہ تو اب بالکل ہی کٹ ہو گئے ہیں, یہ ان سے کوئی کاروبار نہیں کریں. تو آپ جو بھی کام کاروبار کرنا چاہتا ہے ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ لیں, ایکٹیو ویب سائٹ ہے. جو ممبر نہیں ہے اس کا نام نہیں ہے. دیکھیں نا, تھوڑی سی پبلک کو بھی ڈیو ڈیلیجنس کرنی پڑے گی. کہاں بیچارے وہ جو ٹچ موبائل بھی نہیں جن کے پاس, وہ بیچارے کیا کریں گے؟ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ ساری ویڈیو تو سب کو دیکھنی ہے, سارے پوڈ کاسٹ وہ جو یہ آپ یہ مانیں کہ دیکھیں پبلک کو بھی ڈیو ڈیلیجنس نہیں کرنی ہے. آپ ایک گاڑی بھی لیتے ہیں نا, اس کی 1000-2000 روپے دیتے ہیں, ڈینٹنگ وینٹنگ چیک کراتے ہیں کہ اوریجنل پینٹ ہے کہ نہیں, چیک کرواتے ہیں چوری کی ہے کہ نہیں. تو بھائی آپ زندگی کی آمدنی دے رہے ہیں کسی آدمی کو, اس کی پاس پرفارمنس دیکھ لیں, اس کا اپروول دیکھ لیں, اس کی آباد کی ممبرشپ دیکھ لیں, اس میں کیا برائی ہے؟ آپ کی ساری ایک عام آدمی کی یہ ساری زندگی کی آمدنی ہے, کمائی ہے جو ہمیں دیتا ہے وہ. سر 2 بلڈر ہیں ہمارے, فیاض الیاس صاحب ہیں اور عرفان واحد صاحب. جی, میں نے سنا ہے کہ یہ کہیں مسنگ ہے یا کہیں چھپ گئے ہیں یا کیا معاملات ہیں؟ نہیں, بڑی شکایات ہے لوگوں کی ان کے حوالے سے. دیکھیے فیاض الیاس صاحب تو کراچی میں ہیں. عرفان واحد صاحب نے اپنا کاروبار بیسکلی بہت سا کاروبار میں دیکھتا ہوں کہ دبئی میں شفٹ کیا ہے, بٹ ان کی ٹیم موجود ہے. ہمارے پاس کمپلینس ہیں دونوں کی, بٹ وہ ہمارے جو بھی کمپلین آتی ہیں ان کو ریزالو بھی کرتے ہیں. میں کیوں کیسے سسپینڈ کروں یا رسٹیکیٹ کروں کسی کو؟ اگر میرے پاس 10 کمپلین آتی ہیں اور وہ 7 ریزالو کر دیتے ہیں, اس کا مقصد بل ہے. ہمارا مقصد قطعی یہ نہیں ہے کہ سسپینڈ کر کے اس کو اس دھارے سے بھی نکال دیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ برج بن کے لوگوں کے مسائل حل کریں. عرفان واحد کی بھی ہمارے پاس کمپلین آتی ہے, جی ایف ایس کی, فیاض صاحب کی بھی ہمارے پاس آتی ہے, پر وہ ریزالو کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں 10 میں سے 6-7 کمپلین ریزالو ہوتی ہیں, اینڈ گریجولی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ساری کمپلین ریزالو ہوں. اچھا, آپ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ ماضی میں کراچی کے امن کو تباہ کرنے کے لیے جس نے کردار ادا کیا, وہ چاہے سیاسی جماعتیں ہوں یا مذہبی جماعتیں ہوں,
ان کو دودھ بلڈرز نے بھی پلایا ہے. دیکھیں بلڈرز تو میرے خیال میں اتنے لوگ نارکوٹکس والے کے پیچھے نہیں ہوتے جتنے بلڈرز کے پیچھے ہوتے ہیں. لوکل پولیس والا, لوکل بدماش, لوکل FBR, لوکل بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, لوکل لینڈ ڈپارٹمنٹ, لوکل یوٹیلیٹی ڈپارٹمنٹ, یو نیم اٹ. مجھے کون سی اور کاروبار بتا دیں جتنی ایجنسی. اچھا وہ اس کی مجبوری, وہ ہر کسی کو پیسے دیتا ہے کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ وہ راستے پہ بیٹھا ہے. اپنی تنظیم موجود ہے, اتنا بڑا اسٹرکچر ہے, پیسے والا بندہ ہے, باثر ہے, دیکھیں پھر بھی پیسے دیتا ہے. یہ تو چھوڑے نا, وہ تو پیسے لاکھوں میں دیتا ہے, کروڑوں میں دیتا ہوگا نا. اربوں روپے کے پلاٹ تنظیم موجود ہے, 1972 سے موجود ہے. اربوں روپے کے پلاٹ قبضہ ہو جاتے ہیں. قبضہ کرنے والے ہم سے زیادہ مضبوط ہیں. وہ 4 بیگھوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, 15 گارڈ کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں. سو دیکھیے معاشرہ سٹینڈز کمپرومائزڈ, سمجھ لیں. اور اس میں ہماری بہت بڑی غلطی ہے میری جنریشن کی, مصلحت, مفاہمت اور منافقت. ہم نے غلط کو غلط نہیں بولا, ہم نے اپنا کام سیدھا کیا, ہم نے مفاہمت کی, مصلحت کی, اور پھر آپ کی کمر جیسی مڑی, آپ دوسری طرف جانے لگے, آپ کو گالی دی کہ تو بدماش ہے. یہ منافقت ہے. اگر مجھے آپ کے خلاف کچھ بولنا ہے نا, میں آپ کے منہ پہ بول دوں. میرے خیال میں آپ قدر کریں گے کہ نہیں یار آدمی کم از کم پیچھے تو نہیں بولتا, سامنے بولتا ہے. آپ غلط کر رہے ہیں تو آپ کو بولوں جناب یہ آپ غلط کر رہے ہیں, آپ کی مرضی ہے, آپ کے پاس طاقت ہے, پر یہ غلط کر رہے ہیں. پر ہم نے نہیں کیا یہ, ہماری جنریشن نے سٹینڈ ہی نہیں لیا. آج وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کہیں کھڑے نہیں ہیں. ہم سے مقصد, میں پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں نا, کہاں کھڑے ہیں؟ ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ وی اسٹینڈ ٹوٹلی. میں کہتا ہوں کہ انڈینجرڈ اسپیشیز جو اچھے لوگ ہیں وہ اس شہر میں, اس ملک میں انڈینجرڈ اسپیشیز خاموشی سے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے آپ خاموشی سے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. دوسرے بہترین, مطلب یہ تو اس سوسائٹی کا طریقہ ہے لوگوں کو آگے لانے کا اور پیچھے لانے کا اور بڑھانے کا اور گھٹانے کا. اچھا, میں نے سنا ہے کہ وہ بلڈر ایک نے شکایت لگائی تھی, اس کے خلاف بھی بڑے معاملات ہیں. کس میں نہیں, فیلڈ مارشل سے شکایت لگائی تھی. دیکھیں فیلڈ مارشل سے میں بھی تھا اس میں, مجھے بھی بولنے کا موقع ملا. چیمبر آف کامرس بھی تھی, فیڈریشن بھی تھی, اور ہمارے اس کے اپنے اوپر بھی کئی سوالات ہیں, کئی معاملات ہیں. مجھے نہیں پتا کس لینڈ گریبنگ میں اور وہ قبضہ مافیا میں, اور ان کا نام دیکھیں اگر کئی مقامات پہ آ رہا ہے. دیکھیں اگر کوئی لینڈ گریبنگ میں انوالوڈ ہے, قبضے میں انوالوڈ ہے, تو میں کہتا ہوں اس کا میڈیا ٹرائل کرنے کے بجائے ایکشن لیں. کون لے گا؟ آپ خود بتا رہے ہیں کہ سسٹم ہے پورا, تو پھر سب ادارے یوں لے ہوئے ہیں, آپس میں ایکشن کون لے گا؟ نہیں, مجھے نہیں پتا کہ فرشتہ کوئی آ کے ایکشن لے گا یا کون لے گا. پر جو بھی ہمارے, اگر دیکھیں کچھ لوگ ہیں نا اس پاکستان کو مضبوط, مستحکم اور ڈیولپ دیکھنا چاہتے ہیں, اور وہ اختیار اور طاقت بھی رکھتے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے. میں کہتا ہوں دا مور اتھارٹی یو ہیو, دا مور رسپانسبلٹی از یورز. میں آج آباد کا چیئرمین ہوں نا, تو میری ذمہ داری ہے. میں کہوں کہ میری ذمہ داری نہیں ہے, نہیں, ایسا نہیں ہے. اس میں تو جن لوگوں کے پاس اس ملک میں زیادہ اختیار ہے, زیادہ اس صوبے میں اختیار ہے, ان کی رسپانسبلٹی ہے. وہ اس فیلئر کے ایئر ان اور ایئر آفٹر ذمہ دار ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں شاید اپنے تعلق وثوق سے چھوٹ جائے آدمی, اوپر نہیں چھوٹے گا. آپ 25 کروڑ لوگوں کا مستقبل داؤں پہ نہیں لگا سکتے. سر اوپر تو دیکھیں یہی لوگ کہتے ہیں کہ اوپر کا تو پھر دیکھا جائے گا جب ہوگا, لیکن اب یہاں کی جب ہم بات کر رہے ہیں, آباد کو بھی اگر دیکھا جائے تو آباد کے اوپر بھی کئی سوالات اٹھتے ہیں نا, کہ مخصوص ایک ٹولہ ہے, مخصوص لوگ ہیں, مخصوص گروپ ہے, وہ اپنے بندے بار بار باری باری, جیسے کراچی چیمبر کی بات ہوتی ہے, FPCCI کی بات ہوتی تھی, اسی طرح سے. مطلب یہ ہمارے ہاں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے وہی مافیات, وہی گروپس اور وہی چیزیں. اب ظاہر ہے پھر جب اگر کوئی ایک گروپ میں سے آئے گا تو وہ تو اپنے گروپ کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرے گا نا, اس کو کیوں تکلیف دے گا؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آباد از این الیکٹڈ باڈی, 1600 ممبر ہیں تھرو آؤٹ پاکستان, پین پاکستان آرگنائزیشن ہے. اگر سامنے والا گروپ نامینیشن ہی فائل نہیں کرے تو اس کا بھی ذمہ دار میں ہوں. کمزور ہوگا نا بیچارہ. تو بنائے نا مضبوط, ہماری غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرے. اس کو جیتنے کا کوئی نہیں, دیکھیں جیت تو ووٹ سے ہوتا ہے نا. کبھی بھی الیکشن میں یہ نہیں ہوا ہے کہ ووٹنگ غلط بےایمانی ہوئی ہے. یہ کوئی ہمارا فارم 45 اور فارم 47 والا الیکشن نہیں ہے. بٹ یہ تو دوسرا گروپ, میں تو کہتا ہوں سامنے گروپ آئے گا تو ویل بی آن ٹوز,
we will be on toes. We welcome people coming forward and let's have a good election. Best will come out. कब आएगा कुछ है? तो आप तैयारी कराएं दूसरे ग्रुप को. मैं तो तैयार, मतलब देखिए हम तो बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं. और जहाँ तक ये सवाल है कि मैं ये समझता हूँ कि मैंने आपको कहा ना, मुझे चेयरमैन, मैं नाम लेके दे रहा हूँ आपको, चेयरमैन नैब ने कहा कि हसन तुम्हारे बहुत से लोग ज़मीनों के मामलात में इन्वॉल्व हैं. मैंने बोला सर यकीनन होंगे, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, बट एक गुजारिश करूँगा कि मीडिया ट्रायल नहीं करवाइएगा उनका. जिसने गलती की उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं और रिकवरी करें. नाजायज़ नहीं हो, चाहे जब तक ये डेटरेंट कायम नहीं होगा सोसाइटी में, वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, वी विल नॉट बी एबल टू थ्राइव. समझें ये ज़रूरी है, ये डेटरेंट कायम होना ज़रूरी है. वेदर इट इज़ मोहम्मद हसन बख्शी, whether it is my former chairman, my group's chairman as well. Everybody has to face the music. अगर किसी ने गलत किया तो फेस करे वो. अच्छा, कराची में जो ख़तरनाक और गैर कानूनी इमारतें हैं उसके गिरने के भी बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, उनमें अमवात भी हुई हैं ना, तो इसकी अखलाकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है? क्या बिल्डर पे नहीं होती? वो बिल्डर है ही नहीं. मैं आपसे कह रहा हूँ, जो एक बिल्डिंग आप बताते हैं बिल्डर की गिरी है, एक बताइए ना. ये वो गुल प्लाजा वाला कौन था? नहीं, गुल प्लाजा वाली बिल्डिंग गिरी नहीं है, आग लगी है, ठीक है ना. और गुल प्लाजा की बिल्डिंग बनी, सेफ्टी सर देखो नहीं थी. मैं एक बिल्डिंग आज भी शारा फैसल जैसे एरिए में मैं आंखों से देख के आया हूँ कि कोई सेफ्टी मेयर्स नहीं है, कुछ नहीं है, कोई हंगामी रास्ता नहीं है, लेकिन लोग बेचारे मजबूरन उन बिल्डिंगों में जो है वो, क्योंकि वो सस्ती होती हैं थोड़ी किराए में. मैं आपको एक बात बताऊँ, देखें बिल्डर का काम है बिल्डिंग बनाए कानून के हिसाब से, उसमें जो इक्विपमेंट की ज़रूरत है वो लगाए और 2 साल चलाने के बाद हैंड ओवर कर ले. 2014 में हमने कॉन्डोमिनियम एक्ट पास किया जिसमें बिल्डिंग का मेंटेनेंस का एक्ट था. आज 2026 हो गए, उसके रूल नोटिफाई नहीं हुए हैं. और मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग इज़ अ रेगुलर एक्सरसाइज इंक्लूडिंग द फायर सेफ्टी थिंग्स. अब जो गुल प्लाजा मेरे ख्याल में बना होगा 90s में या 2000 में बना होगा, उसके बिल्डर ने बनाने के बाद वहाँ की एसोसिएशन को हैंड ओवर कर दी. क्योंकि ये एक भी कमाल का रिलेशन है, बिल्डर जब चला रहा होता है ना तो अलॉटी समझते हैं बिल्डर बहुत कमा रहा है उसमें, एक्चुअल बिल्डर जेब से पैसे डाल रहा होता है, तो वो हैंड ओवर कर देता है उनको. उसके बाद जो वहाँ की एसोसिएशन है, वो ज़िम्मेदार है. देखिए बिल्डिंग तो ये भी है ना हमारे मेंबर की है डॉलमेन, चाहे कैसा मेंटेनेंस हो रहा है क्योंकि वो खुद मेंटेन कर रहा है. 99% बिल्डिंगें हैंड ओवर हो जाती हैं, सिर्फ वही बिल्डिंग बिल्डर चलाता है जिसमें किराए की चीज़ें हों या उसने खुद रेंट आउट की हुई हो, उसका अच्छा, क्या आप जो है वो गैर कानूनी तामीरात में जो मुलविस बिल्डर्स हैं उनके नाम आवाम के सामने लाने के हक़ में है? मैं तो कहता हूँ कि जो भी गलत काम करे उसको मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. और मैंने एक आपके चैनल के तवस्सुत से सिंध गवर्नमेंट को और इदारों को एक ऑफ़र और दिया है कि अगर फ़र्ज़ करें 10 करोड़ रुपए जमा होती है ना SBCS से फ़ीस माहाना, मैं मल्टीप्लाई बाय 10 कर देता हूँ, यानी 1 अरब रुपए मेरे हवाले कर दें. SBCS? हाँ, और 1 पैसा रिश्वत नहीं लूँगा, 1 पैसा रिश्वत नहीं लूँगा. तो 1 अरब रुपये कहाँ से निकालेंगे? फीस में आएंगे. देखिए 90% काम बगैर अप्रूवल हो रहा है, आप समझें, और ये पैसे बीच में से जा रहे हैं कहीं और कौन है? कुछ थोड़ा सा कुछ तो बताओ. कोई भाई आप कौन है? जी देखें, एक तो बिल्डिंगें बनती, एक तो सिस्टम है नहीं, एक देखें सिस्टम में कौन कौन आता है, ये भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊं. देखिए बहुत सारी बिल्डिंगें वो अगर 1000 बिल्डिंगें बनती है ना ऑफिशियली या 500, तो 5000 बिल्डिंग बनती है इलीगल, अनऑथराइज, अनअप्रूव्ड कराची में, जिसके पैकेज लिए जाते हैं 25 लाख रुपए फ़ी यूनिट, यानी 2 करोड़ रुपए. और वो पैकेज का में काम क्या होता है कि आपको 6 महीने में बिल्डिंग बना के आबाद कर देनी है, हम आपकी साइड पे नहीं आएंगे. उसमें माफ़ करना तमाम पुलिस वाले भी शामिल होते हैं, मतलब उस एरिया के कुछ अखबारी नुमाइंदे भी शामिल होते हैं, इस बिल्डिंग कंट्रोल के अफसरान भी शामिल होते हैं. मतलब ये इस बगैर छुप सकता है क्या? बिल्डिंग रास्ते पे बनती है. तो ये अगर हम 500 बिल्डिंगें बना रहे हैं तो 5000, तो वो 5000 बगैर फीस बन रही है.
اس میں صرف پیکیج دیا جا رہا ہے. سو میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے. میں کیسے یہ 10 ٹائمز کر دوں گا؟ میں کہوں گا کہ بھائی اپروول پروسیس شوڈ بی میڈ سو ایزی کہ آپ کے گھر آ کے میں اپروول دے کے جاؤں. لے بھائی آپ بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں نا, ہمیں ہماری فیس بھرتے ہیں, بلڈنگ بنائیں, قانون سے بنائیں. یہ نہیں ہو رہا ہے. اچھا, کنٹونمنٹ ڈی ایچ اے اور باقی جو تقریباً کراچی کا تو اچھا خاصا حصہ 60% سے اوپر فیڈرل جو ماتحت ادارے ہیں ان کے اس میں, وہاں پر بھی یہ سلسلہ ہے ایس بی سی اے والا, یا وہاں پر تو ٹرانسپیرنسی ہوگی؟ دیکھیں ڈی ایچ اے میں وائلیشن نہیں ہے, ڈی ایچ اے میں وائلیشن نہیں ہے. کنٹونمنٹ بورڈ میں تو نقشہ کیسے اپروو ہوتا ہے؟ وہاں پر بھی وہی سسٹم ہے؟ بہت ہی مارجنل پیسے نہ ہونے کے بعد وائلیشن ہی نہیں ہے نا. دیکھیے ڈی ایچ اے میں جو حقیقت ہے نا, ڈی ایچ اے میں آپ اگر ڈی ایچ اے میں آپ کا کوئی دوست گھر بنا رہا ہے, اس کو بولو نا 6 انچ کی وائلیشن کر کے بتا دے 1 فٹ کی, وہ اسی وقت روک دیتے ہیں. اور ہندوستان جوہر تو پورا کنٹونمنٹ ہے. نہیں, ڈی ایچ اے کی بات کر رہا ہوں. ڈی ایچ اے میں آپ بات کر رہا ہوں. کنٹونمنٹ میں وائلیشن ہے. کنٹونمنٹ میں دہلی کالونی بھی ہے, 10 مالے کی بلڈنگ بنی ہے. ہاں, تو کیسے بنی ہے وہ گرنے بھی نہیں دی انہوں نے, وہ حالانکہ سپریم کورٹ کا وہ تھا پورا آرڈر. وہ بلڈنگ ابھی واپس بن گئی ہے, وہ دوبارہ بن گئی. وہ میرے آفس کے سامنے نظر آتی ہے. وہ میرے پوری سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود وہ دوبارہ بن گئی. جی, تو کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھیں ہمیں دیکھیں, ہم یہ جو ہم یہاں رہتے ہیں نا پاکستان میں, میں آپ سندھ میں کراچی, ہم لوگوں کو تو نہیں تبدیل کر سکتے نا. ہمیں اے آئی یا ڈیجیٹلائزیشن کرنا پڑے گا. اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. ہم سب اس ملک کو اگر بہتر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ قربانی دینی پڑے گی کہ انف از انف, لیٹ اس چینج دی کورس آف ہسٹری ناؤ. سر, کراچی میں اب گھر یا فلیٹ لینا بھی ایک خواب, بلکہ خواب بھی ایسا کہ جو اب تو لوگ سوچنا بھی لوگوں نے چھوڑ دیا کہ میں کسی اچھے علاقے میں کوئی فلیٹ لوں یا گھر لوں, کیونکہ بکنگ ایک قیمت پہ ہوتی ہے اور قبضہ جب ملتا ہے پتہ چلا کہ 10 گنا اوپر وہ دے چکا ہے. پھر وہ کبھی ڈالرز کی قیمتیں بڑھنے کے نام پہ, کبھی سیمنٹ سریے کی قیمتیں بڑھنے کے نام پہ, کبھی کچھ. تو یہ سستے گھر ملنے والا جو خواب ہے وہ پورا کرنے کے لیے آباد نے کوئی کوششیں کی ہیں؟ دیکھیے, یہ جو آپ نے کہا نا کہ بکنگ ایک قیمت پہ ہوتی ہے اور 10 گنا, ایسا نہیں ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ, یہ پچھلی گورنمنٹ جب گئی تو 160 کا ڈالر 330 کا ہو گیا, تو اس پہ پروجیکٹ ہٹ ہوئے. عموماً جو اچھا بلڈر ہے نا, جس کو دیکھیں, یہ جب میں بلڈنگ بناتا ہوں نا تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. آپ میری ریپوٹیشن دیکھتے ہیں, بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں, اور چیز مجھ سے خریدتے ہیں اور پیسے دیتے رہتے ہیں. تو اچھا بلڈر ایسا نہیں کرتا ہے. یس, پہلے تکلیف تھی, بٹ اب میں سمجھتا ہوں بہت ساری یہ تکلیف بہتر ہو گئی ہے. مناسب قیمت پہ گھر, یہ ہر آدمی کا خواب ہے اور ضرورت ہے. کیسے ہوگا؟ 3 کمپوننٹ ہیں بلڈنگ کے. زمین, مثال دیتا ہوں, 33%, کنسٹرکشن کاسٹ 33%, اور نفع 33%. اب زمین, بورڈ آف ریونیو کا قانون ہے کہ 1947 کے بعد 125 گز سے اوپر کی زمین کمرشل آکشن ہوگی سندھ میں. آج تک ایک زمین آکشن نہیں ہوئی, ڈائریکٹ قبضہ ہوتا. تو آپ نے پروگرام کیا کہ یہ بورڈ آف ریونیو کے آفیشل کو بلا کے, جو منسٹر ہیں کنسرن, میرے خیال میں چیف منسٹر ہی ان کو دیکھتے ہیں کہ سر یہ قانون ہے, کیوں آپ لوگوں نے ایک بھی زمین آکشن نہیں کی, کیا وجہ ہے, کیا اس میں دقت ہے؟ چلے نہیں ہوئی, آج تو کرنا شروع کر دیں. ہم سب مل کے بات کریں نا, تاکہ میرے پاس بھی کلیئر ٹائٹل ہو. اور یہ جو پرائز ہے نا, یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ ہے. میرا را مٹیریل زمین ہے. اگر زمین کسی ایکس وائی زیڈ کو الاٹ ہوگی اور میں اس سے مارکیٹ پرائز پہ خریدوں گا, تو میں مارکیٹ پرائز پہ ہی چیز بیچوں گا نا. میں کمرشل کاروبار کر رہا ہوں, میں چیریٹیبل کام نہیں کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ ڈوئنگ دس فار چیریٹی, آئی ایم ڈوئنگ دس ٹو رن مائی ہوم, پے مائی کڈس فیس اینڈ ہیو اے بیٹر لائف اسٹائل. یہ میرا کاروبار ہے نا. سو گورنمنٹ کو چپ ان کرنا پڑے گا, اپنی جو لینڈ بینک کو ریلیز کرنا پڑے گا, تاکہ ٹائٹل کلیئر ہو, لوگوں کو آسان ایک ساتھ پہ زمین ملے, نوجوان لوگ اس میں آ کے کام کریں, اپروول پروسیس آسان ہو. آج لاہور میں زمین دے رہے ہیں 7 سال کی پیمنٹ پہ, 7 سال کی پیمنٹ پہ 20% دو اور اپروول کے ساتھ. اچھا,
تو وہ یہاں سندھ میں نہیں ہے، وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ لیکن یہاں تو سر اس سے بھی کم میں مل جاتی ہے، کوئی پرانے گوٹ بورڈ کوئی ادھر ادھر کے کھاتے واتے ملا کے تپیدار میں وپیدار کو آپ ملا کو کے بتا رہا سارا ہوں نا، دیکھیں وہ میں لیگل ٹائٹل کی بات کر رہا ہوں. اس کو لیگل بھی کروا لیتے ہیں یہ تو. نہیں وہ غلط تو غلط ہے نا. غلط کبھی یار ٹیمپرری فائدہ ہو سکتا ہے، پرماننٹلی وہ صحیح نہیں ہو سکتا. رانگ از رانگ. آج کروں 1 سال بعد پکڑا جائے، 10 سال بعد پکڑا جائے، غلط غلط ہے. اب آپ دیکھیں گے نا نیب کی انویسٹیگیشن شروع ہوگی تو آپ کو بہت سے نام نظر وہ آئیں بھی گے. تو اپنی پرسنٹیج لے کے چپ ہو جاتے ہیں، ان کا کیا ہے وہ تو. میں یہ جو چیئرمین نیب ہیں ان کو پرسنلی جانتا ہوں جنرل صاحب. میں امید رکھتا ہوں اور میں ان کو کہتا ہوں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ غلط کرنے والے کو سزا ملے. دیکھیں نہیں تو پھر ہم جیسے لوگ یہاں کام نہیں کر سکیں گے. اچھا، کیا آپ اس بات کو مانیں گے کہ دبئی کو کراچی کے بلڈرز نے بنایا؟ نہیں. دبئی میں اگر فرض کرو 1000 بلڈر ہوں گے نا، سو اس میں سے اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن 5% پاکستانی ہوں گے. 5% پاکستانی. 95% اور لوگ ہیں. دبئی کو بنایا دبئی کی پالیسیز نے، دبئی کو بنایا وہاں کے انیبلنگ انوائرمنٹ نے، دبئی کو بنایا وہاں کی سیکیورٹی نے. کیا مجھے بتائیں نا، جو لوگ کراچی سے پیسے لے کے گئے یا بامبے سے لے کے گئے یا بنگلہ دیش سے لے گئے، کوئی گن پوائنٹ پہ لے گیا پیسے؟ پیسہ اور پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے. آپ اس سے اچھی پالیسیز بنا دیں، پیسہ سب یہاں آ جائے گا. آپ کنسسٹنٹ پالیسی بنا دیں 15 سال کی، اسٹیک ہولڈرز کو ملا کے بنا دیں. آپ تو ہر سال، میں پچھلے 5 سال کی آپ کو بتاؤں، پہلے آیا 7C ٹیکسیشن، پھر آیا 100D، پھر آیا 7F، پھر آیا 236C، پھر آیا 236K، پھر آیا FED، پھر آیا 7E. آپ کو پتہ ہی نہیں کر کے آ رہے ہیں. ایک بلڈنگ اگر ہائی رائز 50 مالے کی بنتی ہے نا جناب، تو اس میں $75 ملین سے 100 ملین یعنی 30 ارب کی سیل ہے. ایک گاڑی کا کارخانہ لگتا ہے 75 سے 100 ملین ڈالر. 15 سال کی ڈیلیشن پالیسی ہے. اس کو پتہ ہے کہ کیسے ہوگا، کیا ٹیکس کیسا ہوگا، لوکل پارٹس کیسے کرنے. ہماری تو پالیسی نہیں ہے، ہر سال نئی پالیسی بنتی ہے. عمران خان کی گورنمنٹ میں ہاؤسنگ پرائیورٹی تھی، ہر آدمی ہاؤسنگ میں لگا تھا. اس کے بعد جو PDM کی پہلی گورنمنٹ آئی، کسی کی پرائیورٹی نہیں تھی. اب شہباز شریف صاحب نے پچھلے سال سے ٹیک اپ کیا ہے. دیکھیں اتنی بڑی انویسٹمنٹ کوئی نہیں کرے گا جب تک آپ کنسسٹنٹ پالیسی نہیں دیں گے. اور اس پالیسی میں اسٹیک ہولڈر کا ہونا لازمی ہے، مشاورت، اور اس کو لیجسلیشن سے گارنٹی کرنا پڑے گا. اچھا، یہ تاثر بھی دیا جاتا ہے کہ دبئی ہو، لاہور ہو یا اسلام آباد، کراچی کے بلڈرز جو ہیں وہاں پر کالا دھن یہاں سے کما کے اور وہ وہاں پہ لگاتے ہیں. کراچی تو جہاں کہا جاتا ہے کہ مافیات کے لیے بڑا زبردست ہے، اسی طرح جو 2 نمبر بلڈرز ہیں ان کے لیے بھی بڑا آئیڈیل ہے. دبئی میں 2 نمبر بلڈر کام نہیں کر سکتا ہے. ملک ریاض صاحب کون سے 1 نمبر ہے؟ دبئی میں ایسکرو اکاؤنٹ ہے. ملک ریاض صاحب سر 1 نمبر کہاں ہے؟ پاکستان میں تو ڈیفالٹر ہیں. میں آپ تو ڈیفالٹر بننے تک ہم سب سو کیوں رہے تھے؟ ہوں. جب وہ زمین بیچ رہے تھے، ہر آدمی ان کا اشتہار لگا رہا تھا، ہر ٹی وی چینل لگا رہا تھا، ہر اخبار لگا رہا تھا، ہر آدمی خاموش تھا. کیوں؟ ملک ریاض بنانے والے تو آپ اور ہمیں نا، یا کسی باہر ڈونلڈ ٹرمپ نے بنایا تھا؟ ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی. کیا سب کو نہیں پتا تھا وہ زمین نہیں ہے ان کے پاس، اس کا ٹائٹل نہیں ہے؟ کیا سب کو نہیں پتا تھا بغیر اپروول بلڈنگیں بن رہی ہیں؟ کیا کیا ہم سب نے؟ پیسے لگاتے گئے. پیسے لگاتے بھی گئے اور پیسے کماتے بھی گئے. تو پھر یہ تو ہونا تھا. اور آج بھی میں کہتا ہوں، دیکھیں ملک ریاض صاحب از اے سیپریٹ اسٹوری. بحریہ میں آج پاکستانیوں کے پیسے لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ لوکل پاکستانی ہو یا ایکسپیٹریٹ پاکستانی ہو. اس کا کوئی حل ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا. ملک ریاض کو ہٹا دیں سائڈ پہ. کسی طریقے سے لوگوں کے ٹریلینز آف روپے پھنس گئے، اور وہ ٹریلین روپے لگنے تک ہم سب خاموش تماشائی تھے. اب لگنے کے بعد ہوش آیا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. ایسا تھوڑی ہوتا تو اس کے لیے آباد کے ذہن میں کیا تجویز ہے؟ کس طرح سے حکومت سندھ کچھ کرے، وفاق کرے، ادارے کریں، کون کیا کرے؟ دیکھیں اس میں میں نے تو جو افیکٹڈ لوگ ہیں، میں نے کہا آپ کمپلین کریں مجھے. شاید یہ حکومت سندھ اور شاید یہ فیڈرل گورنمنٹ سے بھی اونچے لیول کا کام ہے. کیونکہ دیکھیں جب کوئی بھی آدمی اس کو وہاں پر ٹیک اوور کرے گا یا کوئی بھی ادارہ اس کو ٹیک اوور کرے گا، تو اس میں سے بہت سارے چیزیں ایسی نکلیں گی جس کا آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں ہے.
اور یہ ملک صاحب کا ہی کمال تھا وہ کیسے ہینڈل کرتے تھے. یہ ایک زمانے میں ایک ڈسکشن ہو رہی تھی کہ آباد دیکھ سکتا ہے اس کو, تو میں نے وہاں کہا کہ نہ ہماری کیپیسٹی ہے نہ کیپیبلٹی ہے. اٹ از ٹو بگ اے تھنگ ناؤ. اور اس میں یہ نہیں پتا کہ آج 1000 فائلیں تو 5000 فائلیں اور ہوں, کہیں کسی بنی ہوئی ہوں. تو اس پہ سب سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا, اسپیشلی ہمارے امپورٹنٹ اداروں کو, اور پاکستان کے پاکستانیوں کے لیے کوئی سلیوشن نکالنا پڑے گا. اور اس میں کہیں ہم نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے آباد نے, تو ہم بھی کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی بڑے تعمیراتی منصوبے کو کراچی میں خاص طور پہ بنانے کے لیے سیاسی اثر رسوخ ایک وافر مقدار میں ہونا ضروری ہے؟ اس کے بغیر آپ نہیں بنا سکتے؟ نہیں, میں ایسا نہیں سمجھتا ہوں. بھائی آپ کو جو یہاں کی دنیاوی طریقے ہیں وہ پورے کرنے ہیں, آپ پروجیکٹ بنا سکتے ہیں. پھر جب آپ اتنے دنیاوی طریقے پورے کرتے ہیں نا, تو پھر آپ کی کنیکٹیویٹی, کوئی ہر آدمی کر ہی نہیں سکتا یہ کام. جس کی کنیکٹیویٹی ہوگی وہی کرے گا. بٹ ایسا نہیں ہے کہ ہر بڑے پروجیکٹ میں کوئی گھس جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. ہاں, بیوروکریسی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ موجود ہے. لیکن وہ جس کنڈیشن میں آپ بتا رہے ہیں تو اس کا تو کوئی موجودگی کا فائدہ ہی نہیں ہے نا. میں کل رات کو تو سسٹم کے آگے بیچاری کمزور پڑ جاتی ہے, بوڑھی ہو جاتی ہے, ایسے جھک کے چلتی ہے. میں کل رات کی بات آپ کو بتاؤں. ہاں, کل رات 2 بجے تک, کل ایک صاحب نے, ہمارے ممبر نے, وداؤٹ کوٹنگ دا نیم, اپنی بلڈنگ بنائی اور 1.5 مہینے پہلے کمپلیشن لے لیا. کمپلیشن کی فیس بھی بھر دی, اور کمپلیشن وقت سے پہلے دے دیا. نہیں, کمپلیشن کی فیس بھی بھر دی, انڈر ٹیبل بھی بھر دیے. پھر صاحب آ گئے توڑنے کل رات میں. تو میں نے کہا کہ آپ نے کمپلیشن دیا ہے تو آپ کیوں توڑ رہے ہیں اس کو؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ کام اس میں شاید بعد میں ہو رہا ہے. میں نے بولا آپ نے کمپلیشن کیسے دے دیا پھر؟ تو رات 2 بجے تک میں نے بولا آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو انٹروین, بٹ ہاؤ ایور رات 2 بجے تک ان کی ڈسکشن چلتی رہی. ایسا کاروبار ہوتا ہے کیا؟ اس کو کاروبار کہتے ہیں؟ یہ کاروبار نہیں ہے. نہیں ہے, معاف کیجیے گا. کاروبار تو یہ ہے کہ بلڈر یا انویسٹر اطمینان سے ایک بلڈنگ کا پلاٹ لے, نقشہ پاس کرے, آرکیٹیکٹ, کنسلٹنٹ اور کانٹریکٹرز وہ بلڈنگ بنائیں, اور وہ آگے کی پلاننگ سوچے. رات 2 بجے تک وہ سڑک پہ بیٹھ کے ان سے ڈیل کرتا رہے گا, یہ کاروبار نہیں ہے. اچھا, آپ اس بات کی تجدید کریں گے کہ جو بلڈر ہیں ان کا لائسنس جو ہے ہر سال سالانہ آڈٹ کے بعد اس کی تجدید ہو؟ ہر سال تو رینیول ہوتا ہے, سالانہ آڈٹ ہو, اس کے بعد کہ بھئی یہ اوکے ہے بھائی اس کو. ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں, پر تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجے گی, تالی 2 ہاتھ سے بجے گی. ریگولیٹر کا لائسنس بھی ہر سال تجدید کے بعد کلیئر ہو. میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں, آئی ایم ریڈی. دیکھیں, اسٹیٹ بینک کا ریگولیٹر ہے. ورلڈ بینک نے ان کو پیسے دیے کہ ریگولیٹر کو مضبوط کرو, مارکیٹ بیس سیلری دی. میں ورلڈ بینک کو, آئی ایم ایف کو, اور میں انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کو کہتا ہوں, برائے مہربانی ہمارے ریگولیٹر کو مضبوط کرو, ان کو مارکیٹ بیس سیلری دو. آج اگر ڈی جی کی تنخواہ 2-3 لاکھ ہوگی نا, ہم کہتے ہیں 25 لاکھ روپے دے دو, ہم سے لو نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بیسٹ آدمی لے کے آؤ. ڈائریکٹر کی تنخواہ ہوگی 1-1.25 لاکھ روپے, آپ 10 لاکھ روپے دے دو. بھائی ان کو ان کی جو مارکیٹ بیسڈ ہے سیلری دو, ہم سے پیسے لو, پر پھر یہ انڈر دا ٹیبل پیسے بند کرو. اچھا, کراچی میں ہم نے سسٹم کی بات کی, اب بھی وہ زمینوں پہ قبضے کرنے والا سسٹم موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو کوئی آپ ان کی کوئی نشاندہی کریں گے کن کن ایریاز میں موجود ہے, اور یا کوئی ان کی سیاسی سرپرستی ہے یا انتظامی سرپرستی ہے, کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ بڑے طاقتور لوگ, طاقتور ادارے کے لوگ بھی اس میں سارے انوالو ہوتے ہیں, سیاستدانوں کے علاوہ. سسٹم اپنی جگہ موجود ہے, سیاسی قبضے بھی کر رہا ہے, سرپرستی بھی ہے, اور بیوروکریٹس بھی مدد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, قبضے بھی جاری ہیں. مطلب میں پورے سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, نہیں, ویسے ہم اوور آل بات کر رہے ہیں. قبضے بھی جاری ہیں. میں آپ کو بتاؤں 2-3, ابھی جس پہ ہم نیکسٹ ویک ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں, آج آپ کی اس پوڈ کاسٹ میں بتا دیتا ہوں. 3 کیسز ہمارے پاس وہ ہیں کہ جہاں پر کورٹ کے کلیئر کٹ آرڈرز ہیں کہ یہاں سے انکروچمنٹ
रोकी जाएगी या रिमूव की जाएगी. परसों एक हमारे मेंबर की साइट पे कोर्ट के ऑर्डर के बाद नाजिर साहब गए कब्ज़ा लेने, तो नाजिर साहब पे फायर कर दिया उन काबिज़ीन ने जिन्होंने नाजायज़ प्लॉट कब्ज़ा किया हुआ था. और मज़े की बात है, जो पुलिस थी नाजिर साहब के साथ वो भाग गई. पुलिस भाग गई, अकेला छोड़ के उसको. वो भाग गई. नाजिर साहब ने रिपोर्ट दी है कोर्ट सिस्टम में. स्ट्रांग होगा ना वो. तो मैंने तो आपको कहा ना, मैंने आपको कहा वो हमसे ज़्यादा मजबूत है. अच्छा, वो नाजिर साहब की रिपोर्ट कोर्ट के रिकॉर्ड पे मौजूद है कि मैं गया, पुलिस भाग गई. तो अगर कोर्ट अपना ऑर्डर इस शहर, इस सूबे में इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके, एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट अपना कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके, तो यहाँ तो फिर जंगल का कानून हो गया. सिंध गवर्नमेंट क्या खड़ी है? वो आपके साथ खड़ी होती है, नहीं होती, मतलब उससे क्या शिकायत है? सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ जिस तरह अगर खड़ी हो जाए ना, यकीन माने मैं आपको कहूँ कि हम सिंध का मुकद्दर बेहतरी में तब्दील करने में हम वो किरदार अदा कर सकते हैं कि सिंध गवर्नमेंट को शायद NFC अवार्ड से कुछ लेना ही नहीं पड़े. अच्छा, इतना बड़ा काम हम कर सकते हैं. बट सिंध गवर्नमेंट हैज़ टू बी अंडरस्टैंड, कारोबार को आपको बढ़ाना है, कारोबार को ईज़ आउट करना है, एक एनेबलिंग इन्वायरमेंट. देखिए, सिंध को और कराची को एक कुदरत ने 2 चीज़ें दी है ना, आप भी नहीं ले सकते, कोई और नहीं. पोर्ट है ना, कोई नहीं ले सकता. इसके बाद यहाँ का जो मौसम है, आज इंडस्ट्री क्यों नहीं लगती है? बिजली महंगी है, टैक्सेस का इशू है. पोर्ट से फ़ायदा क्या कि अगर आप यहाँ से एक्सपोर्ट की कोई इंडस्ट्री लगाने जाते हैं, लाहौर माल ले जाएंगे, बना के फिर लाएंगे, तो 2 तरफ का ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है. इसको तो कोई नहीं बचा सकता. कोई नहीं बचा सकता. कराची में जो फैक्ट्री लगेगी उसके साथ तो ये नहीं है. दूसरी बात, कराची का मौसम यह है कि 12 महीने आप सोलर बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं. बिजली बहुत महंगी है इस मुल्क में. और कराची जो विंड जोन में है, या ठट्टा जो विंड जोन में, या सिंध जो है, उसमें आप 24 घंटे फ्री बिजली बना सकते हैं. इसको कौन ले सकता है? सही बात है. इसको कोई ले सकता है? ये 3 चीज़ें तो कोई नहीं ले सकता. कोई नहीं ले सकता. बट हमारे सिंध के हुक्मरानों को ये सोचना पड़ेगा कि आज हमको अल्लाह ने मौका दिया है कि सिंध के हम 6-7 करोड़ लोग जो हैं, उनका मुकद्दर, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनका लाइफस्टाइल बेहतर कर सकते हैं. और उसमें भरपूर जान लगानी पड़ेगी. और जिस तरह मैं कहता हूँ, हम में अच्छे बुरे लोग हैं, उनमें भी अच्छे बुरे लोग हैं. ऐसा नहीं सब बुरे हैं, उनमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग हैं. तो इंश्योर करना पड़ेगा, जैसे मैं अपने लिए कहता हूँ, कि अच्छे लोगों की हैंड होल्डिंग करके आगे लाएं, ताकि बुरे लोगों को ये एहसास हो कि हमें भी अगर इज़्ज़त मिलनी है, एक्नॉलेजमेंट मिलनी है, तो हमें यही रूट है कि अच्छा बन के आगे जाना है, बुरा बन के नहीं जाना. तो सिंध गवर्नमेंट पे भी वही फार्मूला है. कराची की तबाही का जिम्मेदार किसको समझते हैं? मफाहमत, मसलहत, मुनाफिकत. हमारी जनरेशन, जिसमें आप भी शामिल हैं, हम लोग अगर सच बात कहते हैं ना, कितनों का मुँह बंद कराया जाता. हमने नहीं की. हमने अपने फ़ायदे के लिए, फॉर स्मॉल गेन्स, वी कॉम्प्रोमाइज्ड आवर नेक्स्ट जनरेशन. ऑनेस्टली, ये कराची में इतनी जान है कि ये आपका बॉम्बे, ये आपका सिंगापुर, ये आपका क्या बोलते दुबई, ये आपका जद्दा, ये आपका ढाका को compete कर सकता है. उसके आगे कुछ नहीं है. 60% रेवेन्यू ये लंगड़ा लूला कराची दे रहा है. मैं तो कहता हूँ कि ये 120% देगा. नहीं चलता ना. आपने क्यों PIA प्राइवेटाइज़ की? स्टेट ओन एंटरप्राइजेस, 800 बिलियन का नुकसान है. प्राइवेटाइज इसलिए की ना कि नुकसान कर रही थी, नहीं चल पा रहे. अगर आपसे नहीं चलता ना कराची, किसी को दे दें लीज पे. अच्छा. और उसको बोलेंगे 50 साल में तुम पूरे मुल्क का कर्जा उतार दो. कौन लीज पे कौन लेगा? दुनिया लेने को तैयार है. दुनिया लेने को तैयार है. ये पोर्ट सिटी है इस मुल्क को. ये देखें 2.5-3 करोड़ की. पोर्ट तो वफाक देगा नहीं, वो तो बोलेगा ये लालू खेत ले लो, ये सेंट्रल ले लो, मलीज ले लो, कोरंगी ले लो. दो कंडीशन लगा दें. कंटोनमेंट वाले देंगे, DSA देगा. देखें, अगर कोई भी पाकिस्तान के कैपिटी वाले देंगे. मुझे बताएं, आज 75 साल से पाकिस्तान का कर्जा हम उतार सकें? नहीं उतार सके ना. एक बच्चा 3 लाख रुपए का पैदा होता है, उसकी क्या गलती है कि उस पर 3 लाख का कर्जा होता है? दे दें, बोलें भाई 50 साल ले लो, कराची को चलाओ, बनाओ, और ये पाकिस्तान का कर्जा उतार दो. अच्छा, कराची का कौन सा मसला है जो आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है? कराची के मैं समझता हूँ जो 5 मसले हैं ना, उसको एड्रेस करना पड़ेगा.
law and order and land grabbing, then انفراسٹرکچر. میں اب سندھ کی بات کر رہا ہوں, میں سندھ میرا سندھ ہے, میں بالکل یہ پورے سندھ کا مثال بتا رہا ہوں, اور یہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے تھرو پولیٹیکل لوگ بھی سنیں. لا اینڈ آرڈر ان لینڈ گریبنگ, انفراسٹرکچر, اور تیسرا مسئلہ ہے ڈیجیٹلائزیشن آف گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ, خاص طور پہ ریونیو, سارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ تو سب آتے ہیں. چوتھا امپلائمنٹ آن میرٹ. امپلائمنٹ ہے کہاں, گورنمنٹ ادارے تو آج کل دیکھیں اچھے لوگ آئیں گے تو اچھا کام نکلے گا. امپلائمنٹ آن میرٹ. اور پانچواں آپ کو سندھ بھر کے پانی کے ایشوز کو ایڈریس کرنا پڑے گا. یہ 5 ایشوز وہ ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کوئی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ ہو یا ایڈمنسٹریٹر ہو, ان کو ٹاپ پرائرٹی پہ لینے چاہیے. ان 5 چیزوں کے نیچے آپ کو خود بخود چیزیں سیدھی ہوتے ہوئے نظر آئیں گی. اور جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں جوڈیشل ریفارمز. اگر فیلڈ مارشل صاحب یہ ایران امریکہ کی ڈپلومیسی سے فارغ ہوئے, انشاءاللہ جلد ہوں گے, اور پرائم منسٹر صاحب, میں سمجھتا ہوں اس پاکستان میں اگر کوئی وہ احسان کرنا چاہتے ہیں ایک, اور اس پاکستان کو ترقی یافتہ بنانا چاہتے ہیں, تو اس ملک میں جوڈیشل ریفارم لانے پڑیں گے. ایک کیس 20 30 40 سال چل رہا ہے. میں آپ کا فلیٹ نہیں دوں, نسل در نسل میں آپ کا فلیٹ نہیں دوں, میرے پاس تو پے رول پہ وکیل ہے. آپ میرے سے ساری زندگی نہیں لے سکتے, آپ کا بچہ تھک کے ہار جائے گا. ہاں تھک کے ہار جائے گا. میرا پلاٹ کوئی قبضہ کر لے, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں اسی طرح جیسے آپ پیر گھستے رہیں گے نا, میں بھی گھستے رہوں گا. اب آ جائیں, ادارہ کوئی کام نہیں کرتا, کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور میں جوڈیشل ریفارم سے سمجھتا ہوں 3 مہینے میں فیصلہ, 3 مہینے میں فیصلہ. نیکسٹ فورم پہ چلے جائیں. محمد حسن بخشی کو ہم ایک دن کے لیے میئر بنا دیں, سب سے پہلا آرڈر کون سا دیں گے؟ نہیں, مجھے ایک دن کے لیے میئر نہیں بنائیے. نہیں بننا, مجھے میئر نہیں بننا. چلیے ہم 1 سال کے لیے بنا دیتے ہیں. مجھے آپ وہ طاقت دے دیں جس سے میں اس پاکستان کے جوڈیشل ریفارم کر سکوں. مطلب میئر کو آپ طاقتور نہیں سمجھتے؟ نہیں, اگر میئر طاقتور ہوتے تو میں اس سے پہلے وسیم بھائی کی بھی بات سنتا ہوں. وزیر اعلیٰ بنوا دیں. نہیں, مجھے وہ پاور چاہیے جہاں میں جوڈیشل ریفارم کر سکوں. اگر مجھے یہ آپ بتا دیں نا, کوئی عسکری آفیسر بنا دیں, آئی جی سندھ بنا دیں, کیا مطلب آپ کس طرح کی پاور چاہیے؟ آپ مجھے وہ خود تلاش کریں, میں آپ کے بچوں کا مستقبل چینج کروا دوں گا اس جوڈیشل. دیکھیں, آدھا کرمنل کام ہو رہا ہے نا, چونکہ فیصلے نہیں ہو رہے ہیں. فیصلے نہیں ہو رہے. جو بدماش ہے وہ بہت طاقتور ہو گیا ہے, اور آپ جیسا ایماندار آدمی. کتنے دنوں میں فیصلہ ہونا چاہیے؟ 3 مہینے. 3 دن میں 3 مہینے. اچھا, میں دبئی افغانستان کے کونسل جنرل سے ملا آج سے 6 مہینے پہلے یا سال پہلے, تو میں نے بولا آپ نے بڑا اچھا کام کیا یار, کہ آپ کے 3 مہینے فیصلے ہوتے ہیں, اینڈ آئی ایڈمائر دیٹ. اس نے بولا نہیں, آپ کا خیال غلط ہے, ابھی ہمارے یہاں نا ججز فارغ بیٹھے ہیں, کیسز ہی نہیں. میں نے بولا کیوں؟ بولا 24 گھنٹے میں فیصلے ہوتے ہیں, آنے والا باہری فیصلے طے کر لیتا ہے آپس میں ہی. جہاں 24 گھنٹے میں فیصلے ہوں نا, یا 3 مہینے میں فیصلے ہوں, یقین مانیں 80% اس ملک کی مشکلیں کم ہو جائیں گی, اور عام آدمی کی مشکلیں کم ہو جائیں گی. یہ پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں 20 سال 30 سال 40 سال. فاروق نسیم صاحب لا منسٹر تھے, ہمارے یہاں آئے 2018 میں. انہوں نے کہا کہ لوور کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک ڈسپوزل ٹائم 40 سال ہے. اچھا بخشی صاحب, ایک اور سوال ہے, میری اپنی آبزرویشن ہے. دنیا کے کسی ملک میں, یورپ میں کہیں بھی جائیں آپ, دبئی وغیرہ, تو سب سے پہلے جو ایئرپورٹ پہ جو احساس ہوتا ہے نا, سانس آپ لیں تو ایک بڑی زبردست سانس ہوتی ہے, لگتا ہے کہ کچھ آکسیجن جا رہی ہے. کراچی میں تو ایسا کچھ محسوس نہیں ہوتا, دھواں جا رہا ہے, بدبو جا رہی ہے, مٹی جا رہی ہے, پتہ نہیں کیا کیا جا رہا ہے. اس کے ذمہ دار بھی تو تھوڑے بہت ہیں ہمارے بلڈر. بلڈنگیں بڑی بڑی بنا لیتے ہیں, پارکنگ کی جگہ نہیں ہے, گرینری کچھ بھی نہیں ہے, مطلب ایویں ہی بس وہ پتھر پہاڑ بنا دیا بغیر درخت کے. میرے خیال میں آپ ایک نوٹیفیکیشن کر لیں کہ آج سے بلڈر بلڈنگ نہیں بنائے گا, ہم نہیں بنائیں گے. 52% کراچی سلمز اور کچی آبادی میں رہ رہا ہے, سلمز اور کچی آبادی میں رہ رہا ہے, اور انلیگل ہاؤسنگ میں رہ رہا ہے. دیکھیں, یہ جو تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے, یہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہی پرفارم کر کے دے رہے ہیں. مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ امپلیمنٹیشن کا میٹر ہے. قانون اپنی جگہ صحیح ہے, امپلیمنٹیشن میں کنائونس ہو جاتی ہے.
آپ قانون سے بلڈنگیں بنوا لیں نا, بنوا لیں قانون سے نہیں بلڈنگ. بنا سکتا. آپ تھرڈ پارٹی کو دے دیں, آپ نہیں کر سکتے نا, تھرڈ پارٹی کو چیکنگ دے دیں. یار میں کہتا ہوں کسی کو بھی دے دیں. یہی لوگ دبئی میں بلڈنگ قانون سے بنا رہے ہیں, یہی لوگ سعودی عرب میں بلڈنگ قانون سے بنا رہے ہیں, یہی لوگ لنڈن میں بلڈنگ قانون سے بنا رہے ہیں, یہی لوگ امریکہ میں بلڈنگ قانون سے بنا رہے ہیں. یہاں کیوں نہیں, یہی لوگ DHA میں بلڈنگ قانون سے بنا رہے ہیں. تو دیکھیے, میں کہتا ہوں جس دن میں نقشہ پاس کرتا ہوں نا اور 5-7 کروڑ روپے دیتا ہوں, اس دن بیچ بو دیا گیا ہے کہ اب ہم نے مل کے چلنا ہے. ہم نے ہر پلنتھ ویریفیکیشن پہ پیسے دینے, ہر چھت پہ پیسے دینے, ہر مہینے پیسے دینے, ہر کمپلیشن پہ. تو یہ نہیں چل سکے گا. اچھا, کسی شخصیت نے حسن بخشی صاحب کو متاثر کیا ہے یا کسی کو وہ اپنا آئیڈیل مانتے ہیں والدین کے علاوہ؟ دیکھیے میں یہ چاہے پولیٹیکل ہو, ادبی ہو, شاعر ہو, فنکار ہو, کوئی تو ہو. دیکھیے میرے حساب سے ہم سب کے لیے آئیڈیل پرسنالٹی اور جس کو ہم سب کو فالو کرنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد کوئی نہیں ہے. انسان ہے, بشر ہے, اس میں غلطی کی گنجائش ہے. اور یقیناً, اور میں اتنا پڑھا لکھا آدمی ان دا سینس کتاب پڑھنے والا نہیں ہوں کہ ہر آدمی کی ہسٹری میں نے پڑھی ہو. تو میں سمجھتا ہوں گنہگار آدمی ہوں, میں کمزور آدمی ہوں. میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہی اپنا آئیڈیل بنانا چاہتا ہوں اور فالو کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ پردہ رکھنے والا ہے, خطا کار ہوں, بٹ باقی دیکھتا ہوں, سنتا ہوں, سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کام قائد اعظم نے کیا یہ پاکستان بنا کے. اسی طرح اچھے پولیٹیکل لیڈرز میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بھی نام سنتا ہوں, سمجھتا ہوں. آئی واز ینگ ایٹ دیٹ ٹائم. میری پیدائش 1971 کی, اور جب ان کے ساتھ یہ ہوا تو شاید اٹ واز 1979 یا تو آئی واز ویری ینگ, بٹ جو سنتے ہیں. اسی طرح ایک کیرسمیٹک پرسنالٹی عمران خان کی بھی تھی جو ہم نے دیکھی. بٹ اگر کسی کو میرے پاس اگر کوئی ریموٹ ہونا تو بس میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں کرنا ہے تو ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں, سب سے اچھی چیز ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن ایک اور سوال میں آپ سے کروں گا کہ اگر دنیا کے کسی ایک ملک کا ماڈل کراچی کے لیے اپنانا ہو تو کون سا ہوگا آپ کی نظر میں؟ میرے خیال میں سب سے قریبی ماڈل ہمارے پاس دبئی ہے. دبئی میں جو سکسیزفل ماڈل بنا ہے نا, وی ڈونٹ وانٹ ٹو ری انوینٹ دا ویل, اس کو صرف کاپی کر لیں. میں ویسے دبئی گیا تھا اور وہاں کی ریرا والوں کو بولا میں نے کہ آئیں ہمارے ساتھ ہیلپ کریں, ہماری ریگولیٹرز کو مضبوط کریں. آج سے میں 2 سال پہلے کہہ رہا ہوں. تو وہ نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. وہ اپنا ملک بنانا چاہتے تھے, وہ ہمارے جیسے لوگوں کو, ہمارے پیسوں کو وہاں لانا چاہتے تھے. انہوں نے نہیں ہماری ہینڈ ہولڈنگ کی. کوئی ہینڈ ہولڈنگ نہیں کرے گا. دیکھیں یہ بڑا کمرشل دنیا ہے, کوئی چاہے گا کہ اپنے ملک سے پیسے نکل کے آپ کے ملک میں لگ جائیں. اچھا, جو مصنوعی ذہانت ہے, AI, نئی ٹیکنالوجی تعمیراتی صنعت کو کیسے بدل سکتی ہے؟ میں نے کہا نا, ہیومن ٹو ہیومن کانٹیکٹ زیرو ہو جائے گا, زیرو ہو جائے گا. AI میں ڈال دینا اپروول, میں آپ کو وہ آپ کے پاس لے کے آؤں گا جب ہم وہ سافٹ ویئر بنائیں گے, اور سندھ گورنمنٹ کو ہم سب پیش کریں گے, CM صاحب کو, کہ یہ ہے AI کی ٹیکنالوجی, اس کو اڈاپٹ کرے. نہ وہ حسن کو جانتی ہے جس کو 25 مالے مل جاتے ہیں, نہ آپ کو جانتی ہے جس کو 10 مالے ملتے ہیں. قانون جانیں گی وہ. تو وہ آپ بنا رہے ہیں؟ وہ ہم بنا رہے ہیں, اور وہ ہم پریزنٹ کریں گے پورے پاکستان کے ریگولیٹرز کو, اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کون اڈاپٹ کرتا ہے پہلے. اگلے 20 سال کے بعد کراچی کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اگر یہی حالات چلتے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی نسلیں آپ کو ہم کو بدوائیں دیں گی. بتائیں دیں گے جی. کوئی ہوپ ہے آپ کی نظر میں؟ امید پہ دنیا قائم ہے. پھر بھی کسی شخصیت میں امید کہ بھائی یہ کچھ کر سکتا ہے؟ مجھے فیلڈ مارشل سے بہت امید ہے آنیسٹلی, کیونکہ ان کے پاس بہت اختیار ہے. دیکھیں اختیار ہے نا, اب ان کی رسپانسبلٹی بھی ہے. اور میں نے جب بھی ان کو سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو ٹرانسفارم دی لائفس آف دی پیپل آف پاکستان. کیسے لائف ٹرانسفارم ہوگی؟ آپ ان کو بہتر ویجز, بہتر کوالٹی آف لائف, بہتر اپارچونیٹیز دیں گے. اچھا, وہ کون سا سوال ہے جو آپ سے نہیں پوچھتا مگر پوچھنا چاہیے؟ میرے خیال میں تو ہر کسی کو کہتا ہوں جو پوچھنا ہے پوچھیں. میں ایم اوپن, جو آپ کو کہوں گا وہی باہر ہوگی بات. اس لیے میں ایم اوپن فار اینی اینڈ ایوری ڈسکشن, بیکاز یہ میں سمجھتا ہوں امانت ہے. اگر میں آپ کے یہاں شوگر کوٹڈ بات کروں گا نا,
یقین مانے میں اپنے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں شہر کے ان کو بھی گمراہ کر رہا ہوں گا، میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی گمراہ کر رہا ہوں گا. شاید میری بات سچ اچھی نہیں لگتی ہو، پر اکیلے میں ضرور سوچتے ہوں گے کہ بول تو صحیح رہا ہے. آج اللہ نے جس کو موقع دیا ہے نا وہ ریگریٹ کرے گا. ہم سب 50+ ہیں، شاید کسی کے 5 سال رہ گئے ہیں، کسی کے 10، کسی کے 15، کسی کے 20، ناٹ مور دین دیٹ. اللہ لمبی عمر دے صحت کے ساتھ، بٹ دس اپارچونیٹی ول ناٹ کم بیک اگین. ہم 6 فٹ نیچے ہوں گے، شاید ہماری قبروں پہ ہمارے بچے بھی نہیں آئیں گے. ہم جتنا جس کا اس شہر، اس صوبے، اس ملک کا بھلا کر سکتے ہیں، ہم سب نے ہاتھ میں ہاتھ ملا کے، کندھے سے کندھا ملا کے، پیر سے پیر ملا کے زور لگانا چاہیے. اور ان تمام لوگوں کو جو اس میں رکاوٹ بن رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو جو اس میں رکاوٹ بن رہے ہیں، عبرت کا نشان بنانا چاہیے. اچھا، دولت، شہرت یا ذہنی سکون، تینوں میں سے کسی کا انتخاب؟ ذہنی سکون. ذہنی سکون. ذہنی سکون کیسے حاصل کرتے ہیں؟ موسیقی سنتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، بچوں کے ساتھ کوئی گیم کھیلتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ انسان ایک اکتا جاتا ہے نا ایک روٹین لائف سے. نہیں، ابھی تو ذہنی سکون نہیں ہے. نہیں ہے نا؟ نہیں، کیونکہ دیکھیں کل میں رات کو 2:30 بجے گھر آیا ہوں. کسی ایک بلڈر کے زمین پہ قبضہ ہو رہا تھا، یہ جس کے یہاں میں نے بولا ناظر کے یہاں فائرنگ ہوئی. صبح 8 بجے نکل گئے، 9 بجے نکل گئے. تو نہیں، ابھی نہیں ہے. دیکھیں پبلک سروس میں نہ دولت ہے، سچ بتاؤں تو شہرت بھی نہیں ہے. کیونکہ پبلک بھی اٹس وہ بولتے ہیں نا تھینک لیس جاب. یو کی ناٹ سیٹسفائی ایوری بڈی. اور دولت اس لیے نہیں کہ اگر آپ اپنے کام پہ لگیں گے تو دوسرے کا کام نہیں کر سکتے. ذہنی سکون بھی نہیں ہے. آپ کا اگر ایک آدمی بھی پریشان ہے نا، آپ کو نیند آ ہی نہیں سکتی. میں تو کمال دیکھتا ہوں کہ ہمارے یہ لیڈر حضرات سوتے کیسے ہیں. تو کس طرح ذہنی سکون حاصل کرتے ہیں؟ یہی سوال آ جاتا ہے. کشمکش ہے، ابھی کوئی ذہنی سکون نہیں ہے. کوئی ذہنی سکون نہیں؟ کوئی نہیں. پریشانی میں میسج کیا دیں گے نوجوان نسل کو، ہمارے جینزیز کو؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں اس ملک میں کول ریزروز ہیں جس کو بلیک گولڈ کہتے ہیں، کاپر ریزروز ہیں، گولڈ ریزروز ہیں، آئل ریزروز ہیں، فرٹائل لینڈ ہے، 62% پاپولیشن یوتھ ہے، پانی ہے، 4 موسم ہیں، بہترین لوکیشن ہے. یہ ایٹامک پاور ہے. یہ اللہ کا ایک بہت بے حساب نعمتوں والا ملک ہے. ابھی تک 78-77 سال میں جتنا بھی جس نے برا کیا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑا ہے. آئیں، آگے بڑھیں، اپنے اپنے رول پلے کریں اور ان لوگوں کو نیم اور شیم کریں جو اس ملک کو تباہی میں مصروف ہیں. یہ ملک تبدیل ہونے میں 5 سال لگیں گے. 5 سال سے زیادہ نہیں لگے گا. ہم نے دیکھا ہے نا پورا چائنا تبدیل ہوتے ہوئے کتنا ٹائم لگا، 25 سے 30 سال. چائنا نے 80 کروڑ لوگوں کو غربت، پاورٹی لیول سے نکال کے مڈل انکم میں ڈال دیا. آج آپ چائنا جائیں نا، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. اس ملک کو تباہ کیا مس مینجمنٹ نے، اس ملک کو تباہ کیا کرپشن نے. اس ملک میں بہت وسائل ہیں. اس ملک میں ہم سب پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں. بلکہ بیرون ملک سے لوگ یہاں کام کرنے آئیں گے. بٹ ہمیں اس ملک کو اپنا سمجھنا ہے. ہم اپنا جیسے اپنے چیزوں کو سیدھا کرتے ہیں نا، اور اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری میں کہتا ہوں اس کی ہے جس کے پاس سب سے زیادہ پاور ہے. جب تک آپ لوگوں کو نشان عبرت نہیں بنائیں گے، کڑی سزا نہیں ہوگی. جزا اور سزا کا عمل جو ہے وہ جب تک نہیں ہوگا. دیکھیں برائی، اچھائی اور برائی کی جنگ تو جب سے دنیا بنی ہے جب سے چل رہی. کبھی اچھائی جیتتی، کبھی برائی جیتتی ہے. اچھائی پر ہی کانسٹنٹ جنگ ہے. ہیمرنگ کرتے رہنا ہے، ہیمرنگ کرتے رہنا ہے. بٹ میں بہت ہوپ فل ہوں. جسٹ 5-10 گڈ ایئرس، یقین مانے جو باہر ہمارے بچے گئے ہوئے ہیں نا وہ بھی یہاں آئیں گے. اور آج بھی اگر ہم دبئی جاتے ہیں نا تو یا تو ٹیکسی میں آتے ہیں یا کوئی دوست لینے آتا ہے یا وہ ٹرین میں جانا پڑتا ہے. یہ اپنا ملک ہے، اس سے اچھی کوئی جگہ ہے جہاں تم بادشاہ ہیں. ہم مڈل ایسٹ میں، ہم یورپ میں اور امریکہ میں 5th گریڈ سٹیزن ہیں. امریکہ میں پہلا امریکن، دوسرا انگریز، تیسرا آپ سمجھیں یورپین، نہیں وہ انگریز کو میں یوروپین ہی کہتا ہوں. دوسرا انگریز، تیسرا آپ اس کو سمجھیں پرابیبلی ائدر مڈل ایسٹ کا یا انڈین، عرب وغیرہ جو ہیں، مڈل ایسٹ کا آدمی یا انڈین. چوتھا مڈل ایسٹ. 5ویں ہم ہیں. 5ویں ہم ہیں. آ جائیں مڈل ایسٹ میں. پہلا عربی، دوسرا GCC نیشنل، تیسرا گورا، چوتھا انڈین یا ہم، کہیں کہیں ہم کہیں کہیں انڈین.
تو کہیں تو ہم 4 اور 5 سے آگے ہی نہیں ہیں. یہ ہمارا ملک ہے جس میں ہم وی آر آل ایکولز. میں اور آپ اتفاق بھی ایکول لیول پہ کریں گے اور ہمارا ڈفرینس آف اوپینین بھی ایکول لیول پہ ہوگا. سو دس از اے کنٹری وچ وی ہیو ٹو میک اینڈ دیر آر لاٹ آف تھنگز اویلیبل. صرف اور صرف ہمیں اس پہ توجہ دینی ہے. اور 62% پاپولیشن یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا ایسٹ ہے جس کو ہم نے لائبلٹی بنایا ہوا ہے کیونکہ ہم ان کو اپارچونیٹیز نہیں دے رہے ہیں. اور اس کا ذمہ دار تو وہی ہے, وہی لوگ ہیں جو پچھلے 25, 30, 40 سال سے ٹرن بائی ٹرن اختیار میں آئے ہیں. ان کو جواب دینا چاہیے نا. کیوں آج پھر میں آپ کو بتاؤں, لاہور کا نوجوان باہر پڑھنے جاتا ہے نا, وہ لاہور واپس آتا ہے کیونکہ اس کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ملتا ہے, اس کو وہ ہوپ ملتا ہے کہ یار یہاں آ کے کام کر سکتا ہے, وہ انجوائے کرتا ہے. آج کراچی کے والدین کی کیا سوچ ہے پتہ ہے؟ بچہ پڑھ لے باہر تو وہیں کہیں سیٹل ہو جائے, واپس نہ آئے کیونکہ گورنمنٹ امپلائمنٹ اس کو ہے نہیں کراچی ڈومسائل پہ, جو حقیقت ہے وہ ہے نہیں. کاروبار کرنے کے لیے مڈل کلاس کے پاس پیسے نہیں ہیں, اور اگر پیسے والے گھر کا بچہ ہے تو وہ یہ کارنامے نہیں کر سکتا. تو کون آ رہا ہے؟ یہ کراچی والے تو ایسے ہو گئے ہیں جیسے پارسی ہیں نا, بڈھا بڈھی گھر میں رہ گئے ہیں, بچے باہر ہیں. میت کے وقت بھی ان کو بولنا پڑتا ہے فلائٹ کب لینڈ ہو رہی ہے, پھر تدفین کا ٹائم فکس کریں گے. یہ کیفیت ہے, بڑا برا حال ہے. کیسے مجھے بتائیے نا کیسے ہوگا؟ جب تک آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں کریں گے, جب تک آپ انسان کو گرو اور گلو کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, اس کی مدد نہیں کریں گے. میرے اپنے بچے, میرے اپنے بھانجے بھتیجے باہر سے پڑھے, سب باہر ہیں. وہ بولتے ہیں میں اس انوائرمنٹ میں 5 بار آباد کا آفس بیرر رہا ہوں, میرا بچہ یہاں کوئی کنسٹرکشن نہیں کر سکتا ہے. پیسے بھی ہیں, تعلقات بھی ہے, تھوڑا بہت نام بھی ہے, نہیں کر سکتا. کیسے؟ اچھا, آپ اب ایک اور سوال ذہن پہ آ رہا ہے کہ ایک نئی تھیوری بھی آئی ہے نا کہ دبئی کو آباد کرنے کے لیے کراچی کو تباہ کیا گیا, لاہور کو اور باقی شہروں کو آباد کرنے کے لیے, تاجروں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کراچی کے حالات خراب کیے گئے. اس بات کو کچھ سچ مانتے ہیں؟ دیکھیے میں یہ کہتا ہوں جس نے بھی یہ کیا دبئی کو آباد کرنے کے لیے, کراچی کو تباہ کیا, میں یہ کہتا ہوں آپ نے کہا لاہور, یار انہوں نے تو اپنے شہر کا بہتری دیکھی نا. سوال تو ان سے نہیں ہے, گلا تو ان سے نہیں ہے, گلا تو ان سے جنہوں نے اپنے آپ کو یہاں بیچ کے یہ ٹھیکہ لے لیا کہ ہم کراچی کو تباہ کریں گے. گلا تو ان سے ہے نا بھائی. انہوں نے تو اب اگر آپ لاہور کی بات کہتے ہیں, آپ کسی اور کی بات کہتے ہیں, تو انہوں نے اپنے شہر کا بھلا کیا نا, اپنے لوگوں کا. ہم نے کیا کیا؟ جو ہمارے لوگ بکے ان کا کون ذمہ دار ہے؟ آج جو دیکھیں نا آئی پی پیز کے کانٹریکٹ ہوئے, آج ہماری نیکسٹ جنریشن گروی ہو گئی. 2.5 ٹریلین روپے کیپیسٹی چارجز ہیں. تو ہم نے ایس آئی ایف سی نے, جنرل سرفراز نے کچھ ریٹ ریوائز کروا دیے آئی پی پیز کے, پر ان لوگوں کا کیا ہوا, ان بیوروکریٹس کا, ان پولیٹیشینس کا, جنہوں نے وہ کانٹریکٹ بنائے تھے اور جنہوں نے سائن کیے, جنہوں نے وہ ڈرافٹ کیے, ان کو کیوں نہیں لٹکایا جا رہا ہے؟ پاکستانی بیوروکریسی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ مجھے تو جہاں سیاستدانوں کی بات آتی ہے تو وہیں بیوروکریسی, سب کی فیملیاں باہر رہتی ہیں, سب کے بچے باہر پڑھتے ہیں, ڈیول ٹرپل نیشنلٹی ہے ان لوگوں کے پاس. تو لیکن وہ ہمارے دوست ہیں, ہمارے قریبی ہیں, ہمارے فیصلے وہی کرتے ہیں بیٹھ کے. ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں جب پاکستان آزاد ہوا تو پاکستان کی بیوروکریسی بہت اچھی تھی. ود دی پیسیج آف ٹائم آج بہت بڑے ہرڈلز کریٹ کرنے میں بیوروکریسی ہے. اور ایک بات میں آن ریکارڈ آپ کو کہنا چاہوں گا, مجھے تو یہ لگتا ہے کہیں پاکستان جو گھٹنوں پہ رگڑ رہا ہے نا سالوں سے, اس میں کہیں بہت امپورٹنٹ لوگ باہر کی طاقتوں نے خریدے ہوئے ہیں اور وہ اچھی جگہ پوسٹ ہیں. جب پاکستان اٹھ کے دوڑنے کی پوزیشن میں آتا ہے نا, تو وہ جو ہوتے ہیں وہ ایک کوما لگا دیتے ہیں, ایک ڈاٹ لگا دیتے ہیں, ایک سیمی کولن لگاتے ہیں, جس کو سیدھا کرنے میں 3 سال لگتا ہے. یہ بھی دیکھنا پڑے گا یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں. یہ اس کے سوا دیکھیں, جب تک میرے گھر میں کیا آپ کو پتہ ہے, کوئی میرا گھر کا ملا ہوا آدمی ہوگا تبھی میرے گھر کے اندر کی بربادی آپ کریں گے. یہ لوگ ملے ہوئے ہیں, دے آر بینگ پیڈ فار اٹ, دے آر بینگ پرچیز فار دس. رشیا کیسا تباہ ہوا؟ وہ کہتے ہیں آپ ہینڈ سائڈ پہ کہتے ہیں کہ نااہل لوگوں کو بٹھا دیا اور انشور کیا کہ ان کو پیسے کے چیزوں کو خراب کیا کریں. تو کریں نا, اگر میں بھی ہوں نا, مجھے بھی لٹکا کے طارق روڈ کے چوراہے پہ لٹکا دیں صبح, تاکہ ہر آدمی مجھے دیکھے
کہ یہ تھا پاکستان کا غدار، اس نے کیا پاکستان کو اکنامک سبوٹاج. میں اس دن کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جس دن یہ 111 بریگیڈ جو پرائم منسٹر ہاؤس جاتی ہے نا، یا گئی پہلے، یہ ان لوگوں کے گھر آ جائے جنہوں نے اکنامک سبوٹاج کیا ہے. یقین کیا تھا، میں نے کہا کہ ماشاء اللہ کی نہیں، میں یقین مانے اس ملک کو اگر اکنامک، دیکھیں جنگ ہم نے لاسٹ ایئر وہ جنگ جیتی مئی میں انڈیا سے، اللہ کا بہت کرم ہوا، فوجیوں نے بہت اچھا لڑا، ہم شہداء کی اور دوسرے لوگوں کی بہت تعریف کرتے ہیں. بٹ وہ جنگ کتنے دن چلی؟ 4 دن 6 دن. 365 دن 24 گھنٹے جنگ ہوتی، اکنامک جنگ. اکنامک جنگ، ہم اکنامک جنگ میں بہت پیچھے ہیں. 25 ارب سے زیادہ تو ہمارا ڈالر سے زیادہ ایکسپورٹ بڑھتا نہیں ہے. کیوں نہیں بڑھتا؟ ہماری 52% کراچی کی آبادی کچی آبادیوں میں رہتی ہے، انلیگل ہاؤسنگ میں. اگر ہم اسی کو سیدھا کر لینا، یقین مانے 2 ٹریلین تو ہمارا ریونیو بڑھ جائے گا. جو ہماری یہ الائڈ انڈسٹریز ہے 72، یہ آج 50% پہ چل رہی ہے، 70% پہ چلے گی. کیوں کوئی نہیں چلا رہا؟ کیوں یہ چھوٹے چھوٹے باٹل نیکس کریٹ ہیں کہ بھائی پیسے لیں گے تو اپروول ہوگی. میں کہتا ہوں کہ کیمپ لگائیں علاقے میں، لالو کھیت میں کیمپ لگائیں کہ کس کو اپروول چاہیے، آؤ لو اپروول لے جاؤ. صبح 2 گھنٹے میں چائے پیو، کام کرو سیدھا. ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. دنیا بھر میں ہوتا ہے. دنیا جب KBC نیا بنا تھا نا تو ایسے ہی ہوتا تھا کہ علاقوں میں جا کے کیمپ لگاتے، آؤ بھائی لو بلڈنگ بناؤ. جی بناؤ. کیوں نہیں بھائی؟ آپ آج میں کہہ رہا ہوں، میں کیسے 10 ٹائم میں بڑھاؤں گا ریونیو؟ بھائی دیو نا اپروول، آسان کرو، چھوڑ دو اپنے پیسے. ان سب کو گھر پہ بٹھا کے تنخواہ دے دو. ہاں تب بھی فائدہ ہے. میں کہتا ہوں FBI والوں کو بھی گھر پہ بٹھا کے تنخواہ دو، اور کاروباری آدمیوں کو بولو بھائی ابھی آپ لوگ 25% ٹیکس زیادہ دے دو، کوئی نوٹس نہیں دے گا. دے دیں گے. لوگ بولیں گے تو جان چھٹی یار. اتنا تنگ کرتے ہیں. دیکھیں بیوروکریسی نے ناک میں دم کر دیا ہے کاروباری لوگوں کے. محمد حسن بخشی صاحب، آپ کا بڑا شکریہ، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے جس انداز سے، جس تفصیل سے نہ صرف آباد کو ڈیفینڈ کیا، ہمارے بلڈرز بھائیوں کے موقف کو بیان کیا، اسی طرح آپ کی باتوں سے کراچی کا درد بھی ہم نے محسوس کیا. تو محمد حسن صاحب نے جیسے کہا کہ 5 سال، صرف 5 سال کا عرصہ درکار ہے. اگر محنت، لگن، سچائی کے ساتھ کام کیا جائے صرف پاکستان کے لیے، صرف ملک کی بہتری کے لیے، تو بہتری کے نتائج جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں. میں اگلے مہمان تک آپ سے چاہوں گا اجازت. اللہ حافظ.